من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نگوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ سبحان کو لے کے وہ واقعی پریشان تھا، بھلے وہ پٹھان تھا جو اپنے حق کے لیے کسی بھی طرح کی حد پار کر سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ آرمڈ فورسز کا حصہ تھا۔ اسے زور بازو سے ہی نہیں، مکمل انصاف اور ثبوتوں سے اسے ہرانا تھا۔ آرمی مین کی ہر سانس اپنی نہیں، اس وطن اور اس کی عوام کی امانت ہوتی ہے، اور وہ اس امانت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ چاہتا تو خود پر قاتلانہ حملے میں اسے بآسانی پھنسا سکتا تھا، لیکن داجی کے ضعیف چہرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ اپنے بیان میں نامعلوم افراد کا ذکر ہی کر پایا تھا، جبکہ بعد میں خود داجی نے اسے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ انہیں اندیشہ تھا سبحان اب نفرت میں مزید کسی بھی حد سے آگے جا سکتا تھا۔ وہ اب سنجیدگی سے اس مسئلے کا سوچنے لگا تھا، اور اللہ پاک نے اس قدر آسان راہ سجا دی تھی۔ وہ جسے صرف اپنا اور عرب کا دشمن سمجھ رہا تھا، وہ قوم و ملک کا ہی غدار نکلا تھا، اور اب بات ذات سے ہٹ گئی تھی۔ ذات پہ وہ معاف کر سکتا تھا، لیکن اب ہرگز نہیں۔ یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک آدمی ہے، اس کا جلد سے جلد بندوبست کرنا پڑے گا۔ اس نے سوچتے ہوئے ان کانٹیکٹس کی تفصیلات چیک کرنا شروع کی تھی جو اس وقت سبحان کے نام کے نیچے درج تھے۔ یہ سب کسی نہ کسی طرح اس کے رابطے میں تھے، اور عارفین جانتا تھا ان میں ایسے کچھ افراد تو ضرور ہوں گے جو سبحان کے بارے میں مزید انکشافات سامنے لانے میں مدد کریں گے۔ فرض کی بات آتے ہی اس کے کام کی سپیڈ بڑھ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب بے پناہ گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ دل تھا کہ بند ہوا جاتا تھا۔ بنا دوپٹہ اوڑھے، سلیپرز پہنے، لمبی لمبی سانس بھرتی وہ ننگے پاؤں تقریباً بھاگتی ہوئی صحن میں آئی تھی۔ باہر ہوا چل رہی تھی، روزانہ والا حبس اور گرمی اس وقت فضا سے غائب تھی۔ وہ کچھ دیر لان کے درمیان میں کھڑی لمبی لمبی سانسیں لیتی رہی۔ جلد ہی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے سکون سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کتنے ہی پل وہ سکون سا خود میں اتارتی رہی۔ اس کی یکسوئی توڑنے والا وہ نرم سا لمس تھا جو اس نے اچانک اپنی پیشانی پر محسوس کیا تھا۔ خود سے بے حد قریب کھڑے عارفین کو دیکھ کے وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ عارفین سادگی سے مسکرا دیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ مشکل سے بول پائی تھی، ورنہ دھڑکن اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اپنے قدموں پہ ٹھہرنا محال ہو رہا تھا اسے۔ کمال ہے، رات کے چاند اور سنہری بلب کی روشنی میں اس کی خوبصورت آنکھوں میں بھی جیسے کتنے ہی الاؤ جل اٹھے تھے۔ پہلی بیوی دیکھی ہے جو اپنے شوہر سے اس کے حق کو بدتمیزی شمار کر کے وجہ بھی پوچھ رہی ہو۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ خبردار، داجی کی وجہ سے میں ابھی اس رشتے کے لیے تیار تو ہو گئی ہوں، لیکن یاد رکھو عارفین، ابھی ہمارا صرف نکاح ہوا ہے۔ میں اس رشتے کے لیے واقعی تیار ہوں۔ یہ فیصلہ میرے لیے ابھی بہت مشکل ہے، سو پلیز کیپ ڈسٹینس۔ ضبط سے اس کا چہرہ گلابی ہونے لگا تھا۔ عارفین جذب سا اسے دیکھنے لگا تھا۔ اسے یوں خاموشی سے خود کو تکتا دیکھ کے وہ غصے سے پیر پٹکتی واپس ہو لی تھی۔ عارفین ویسے ہی ساکت سا پلکیں مونڈے ٹھہر گیا جیسے کچھ دیر پہلے عرف وہاں کھڑی تھی، اور کتنی ہی دیر اس کے وجود کی پاکیزہ سی خوشبو اپنے اندر اتارتا رہا تھا وہ، اور کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اپنی دھڑکن سنبھالتی عرف چاہ کر بھی پیشانی سے وہ جلتا لمس نہیں ہٹا پائی تھی۔ اگلی صبح دیر تک جاگنے کے باوجود وہ جلدی سے اٹھ گئی تھی، البتہ نماز قضا ہو گئی تھی۔ وہ فکر مند سی داجی کے پاس آ گئی تھی۔ نماز کے فوراً بعد وہ چائے پینے کے عادی تھے، اور آج اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی تھی تو انہوں نے بھی شاید اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ تبھی آنکھ کھلتے ہی وہ سیدھا ان کے کمرے کی طرف آئی تھی، اور اندر آتے ہی اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ داجی ابھی تک اپنے بیڈ پر لیٹے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آئی۔ وہ گہری نیند میں تھے، سیدھے لیٹے ہوئے تھے اور دایاں ہاتھ سینے پہ دھرا تھا۔ اس نے پاؤں میں پڑی چادر اٹھا کے ان کے اوپر ڈالنا چاہی تو نظر ان کے ہاتھ کے نیچے سے جھانکتی تصویر پہ پڑ گئی۔ وہ بابا کی تصویر تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ اس نے چادر ان کے پیروں پہ ڈال دی اور تصویر اٹھانے کے لیے
इनका जरा सा हाथ पकड़ा और अगले ही पल झटके से छोड़ भी दिया था। इनका हाथ अजीब तरह से सर्द था और शायद बेजान सा भी। वो 2 कदम पीछे हुई थी और गौर से इनकी आंखों की तरफ देखा था। इनकी आंखें अंदर को धसी हुई थी और पलकें भी एकदम गिरी गिरी सी थी। वो बेइख्तियार सी 2 कदम मजीद पीछे को हुई। दादी, इसने धीरे से पुकारा था। दादी, फिर जरा सा तेज लहजे में बोली, लेकिन वो वैसे ही पुरसुकून लेटे रहे थे। अर्फ की पहली आवाज पर जवाब देने वाले दादी जैसे हमेशा के लिए चुप हो गए थे। अर्फ के मुंह से दिलखराश चीख निकली थी। सीढ़ियां उतरता आरफीन इसकी चीख सुनते ही तेजी से इसके पास आया था और बेसुध पड़े दादी को चेक करने लगा था। अर्फ वहीं जमीन पर बेदम होकर गिर पड़ी थी। इसका काम यहाँ मुकम्मल हो चुका था और अब इससे यहाँ से किसी और मंजिल का मुसाफिर होना था। वो जो जाने से पहले दादी से तफसीली बात करना चाहता था, अर्फ और अपने रिश्ते के हवाले से इनको अपने बारे में हर सच्चाई से आगाह करना चाहता था। अर्फ और अपने रिश्ते में इनके किरदार को एक कड़ी की तरह बनाना चाह रहा था। यूं एकदम से दादी के जाने पर वो सही मायनों में खुद को बेबस महसूस करने लगा था। सुंदरे से वो किसी सख्त किस्म के रिएक्शन की तवक्का नहीं कर रहा था, लेकिन अर्फ कुछ भी कर सकती थी, किसी भी तरह रिएक्ट कर सकती थी। जो स्पेस वो फिलहाल इसे और अपने रिश्ते को दे पा रही थी, वो शायद इससे भी हाथ धो बैठता। दादी की एकदम मौत का सदमा इसे टेंशन से धीमा पड़ गया था और बात भी टेंशन की थी। अर्फ कुछ भी फैसला सुना सकती थी। सब कुछ जानने के बाद वो कबूल कर लेता क्योंकि दादी थे इसके साथ, लेकिन अब वो इसे अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। सादा सफेद कपड़ों में नन्ही सी सुर्ख पड़ती नाक को रगड़ती वो किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, और इस बच्ची में कितना दम था आरफीन अली महसूद खूब जानता था। या अल्लाह पाक, या जमा मदद आके, मैं जानता हूँ मुझसे माजी में बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। हर बार अपने चचाजाद भाई के हक में दस्तबरदार होते वक्त मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो सिर्फ मेरा हक तो नहीं लेता मुझसे, मैं तो इसे आप सब के हुकूक भी सौंप देता था। आप सब जो सिर्फ मुझ पर एतमाद करते थे, अपने सब फराइज मुझे सौंप रहे थे। मैं रिश्तेदारी में हमेशा भूल कर आप सबको भी इनके मातहत कर देता था, लेकिन यकीन रखिए ये सब सिर्फ लाइल्मी में हुआ। ये पहली बार नहीं था। वो अपने इलाके के लोगों से मुखातिब था, लेकिन हर बार वो इन्हें सुभान के हक में फैसला देने के लिए इनसे बात किया करते थे, और इस बार इन्हें रास्ता बदलना था। सुभान खान इनके खानदान के थे, फिर भी वो आजमा चुके थे। फैजान खान नया सही, एक बार इसे भी आजमाने में कोई हर्ज नहीं था, और फिर सुभान के मुकाबले में वो वाकई बुरा ऑप्शन ना था। सुभान के जुल्म और इस्तेज़ा से इन सब के खानदान से मुतनफिर होने लगे थे वो, और अब इन्हें अपने खानदान की गिरती साख दोबारा संभालनी थी। सुभान खान की असलियत जैसे ही मुझ पे खुली, खुदा की कसम सिर्फ यही इलेक्शन के मैदान में मैंने फैसला नहीं बदला, बल्कि इससे हर रिश्ते पर नजरसानी शुरू कर दी है। मैं इस बार वोट फैजान खान को दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस दफा तब्दीली का साथ दो। किसी को दी गई इज्जत अगर रास ना आए तो इज्जत वापस ले लो, खासकर वोट की इज्जत, क्योंकि वोट की इज्जत नहीं करता जो, इसे वोट दोगे तो एक दिन सारी मुल्क को कौम जिल्लत उठाएगी। हुकूमत हुक्मरानी नहीं, निगहबानी है वोट की इज्जत की, वोटर की खिदमत की। सुभान खान ने अपने आप को, इलाके को क्या दिया आप हम सब जानते हैं। फैसला आसान है। सारी फिजा तालियों से गूंज उठी थी। करीब ही किसी मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई थी और ऐन इसी वक्त फिजा धमाके से लरज उठी थी। हर तरफ से गूंजती तालियां आहो बका में बदल गई थी। धुआं सा हर सू फैलने लगा था। धमाका इस कदर शदीद था कि गांव का हर घर लरज उठा था। बारूद की बू ने सांस तक जला दी थी। इस इलाके में सरदार एक ही खानदान के थे। कोई दुश्मनी थी ना ही असफंदियार यहाँ के लोगों को दुश्मनी पालने देते थे। अगर इलाके के लोगों में कुछ अनबन हो भी जाती थी तो बहुत ही पुरअमन तरीके से
वो सारा मामला हल कर लेते और सुलह हो जाती। यही वजह थी कि इन्हें इस इलाके के लोगों के दिलों में नुमाया मुकाम हासिल था और वो इनके लिए जान तक लड़ा देने के लिए तैयार रहते थे। इनकी इसी अच्छाई की बदौलत ही सुभान खान अब तक इलाके से हमेशा कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार असफंद्यार ने रास्ता इस कदर अचानक बदला कि इनके पास कुछ भी करने का वक्त नहीं बचा था और असफंद्यार इसके करतूतों से अब तकरीबन वाकिफ हो चुके थे। वो अपनी वजह से लोगों की जिंदगी मजीद मुश्किल में नहीं डाल सकते थे और यही वजह थी कि इन्होंने ऐन वक्त पे अपनी हमदर्दी बदल दी थी और फैजान खान के हक में दस्तबरदार हो गए थे। अब इनके हलके से वो पक्का जीत जाते। इन्होंने वाकई हमेशा अपनों की तरह गांव वालों का ख्याल रखा था। तभी इस दिन पुरअमन इलाके में होने वाले इस धमाके ने दिल धड़का दिए थे। गर्म धुआं ठंडा हुआ तो लोग भाग भाग कर स्टेज पर आए। कुछ देर पहले साफ सुथरा खूबसूरती से सजा स्टेज अब राख में बदल चुका था और इंसानी आज़ा भी सामान के टुकड़ों के साथ इधर उधर बिखरे पड़े थे। चंद लम्हों में हर तरफ ही मौत की मौसीकी रक्स करने लगी थी। लोग हौसले की तस्वीर बने शुहदा और जख्मियों को उठाने में लग गए थे। सबको बस फिलहाल इतना पता चल चुका था कि असफंद्यार अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। अर्श, वो आहिस्तगी से दस्तक देता इसका नाम पुकारता अंदर आया तो बेड पर औंधे मुंह लेटी अर्श झटके से सीधी हुई थी। तो इसका सुर्ख चेहरा और गुलाबी आंखें इस बात की गवाह थीं कि वो रोती रही है। आरफीन कुछ देर दरवाजे के करीब खड़ा इसका सूना सूना रूप देखता रहा, फिर धीरे धीरे चलता इसके करीब आके बैठ गया। अर्श मजीद साइड पर सुकड़ के बैठ गई थी। मैं मानता हूँ अर्श, सानिया इस कदर अचानक हुआ है और बड़ा है कि तुम्हें संभलने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इसकी बात पर अर्श निगाहें उठा के इसकी तरफ देखने लगी। लेकिन मैं जिस मिशन के लिए यहाँ भेजा गया था वो तकरीबन खत्म हो चुका है। वो कहते कहते फिर रुका। इस बार अर्श अपने पाँव देख रही थी। और मुझे वापस जाना है और तुम अच्छी तरह जानती हो कि अब तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं अभी इस रिश्ते, इसने बोलना चाहा, मैं जानता हूँ। आरफीन ने इसकी बात काट दी। दाजी होते तो मैं भी ये बात हरगिज ना करता, ना ही तुम्हें फोर्स करता, लेकिन अब तुम जानती हो मैं तुम्हें अकेला तो यहाँ छोड़ नहीं सकता हरगिज भी। इसका लहजा कतई था। फिर तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, मेरा घर देखो, मेरे घर वालों से मिलो, सब कुछ जानो समझो और फिर जो भी फैसला करो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई। तुम नहीं चाहोगी तो मैं कभी भी तुम्हें मेरी राह का मुसाफिर नहीं बनाऊंगा। लेकिन वो कहते कहते रुका, फिर धीरे से इसका हाथ थाम लिया था। वो इस बार मज़ाहमत ना कर सकी, चुपचाप इसे देखे गई। वो जो चमकती आंखों से दिल फतह करने का फन जानता था। मैं ये जरूर कहूंगा, रिश्ता मोहब्बत का हो तो बिल्कुल खालिस हो। मैं तुम्हें दिल से कबूल कर चुका हूँ, तुम भी दिल से कबूल करोगी तभी मैं खुद को खुशकिस्मत कहूंगा। इसके हाथ को नरमी से लबों से लगाते हुए इसने कहा और फिर फौरन छोड़ दिया। वो उठ खड़ा हुआ था। अर्श की निगाहें जमीन पर गड़ी थी। सामान पैक कर लेना, हम सुबह सवेरे निकल जाएंगे, कहकर वो रुका नहीं था। अर्श ने आंखों में भर आने वाले आंसुओं को बह जाने दिया था। मुबारक हो खाना, असफंद्यार का तो पत्ता साफ हुआ। वो शहर से हवेली पहुंचा तो बड़ी खबर इसकी मुंतजिर थी। इस वक्त तो खामोशी और निहायत गर्व से इसने असफंद्यार की तमाम आखिरी रसूमात में शिरकत की थी, लेकिन रात गए हवेली वापस आकर इसने अपने साथियों के हमरा जैसे जश्न का एहतमाम किया था। असफंद्यार पर किए गए कामयाब खुदकश हमले से इसकी जीत वापस आ सकती थी। कोमल की फर्माबरदारी को अब वो एक बार फिर आराम से इस्तेमाल कर सकता था। असफंद्यार के बाद लोग अगर किसी को मानते हैं तो वो है कोमल बीबी। मैं ना सही कोमल सही, है तो एक ही बात घर की। फिर इसने कहा कोई काम करना है, इसका तो बस नाम इस्तेमाल होगा, काम तो सारा मैंने करना है, कह कहे लगाते शराब और शबाब की महफिल उरूज पर थी। जब अचानक रात गए हवेली की मजबूत छत जोरदार आवाजों से गूंज उठी थी, यूं जैसे मजबूत शूज पहने कई लोग एक साथ दौड़ रहे हों। ये कैसी आवाज है? वो नशे में भी होशियार था। तभी फायरिंग की तेज आवाज गूंजी थी और इससे पहले कि वो संभलता दरवाजा एक धमाके से खुला था। हैंड्स अप, वर्दी में मलबूस जवान असलहा थामे इसके सामने खड़े थे। सुभान खान को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी। आरफी ने इसके बैग्स गाड़ी में रख चुका था। अर्फ ने इससे अकेले घर में गुजारने के लिए
15 मिनट मांगे थे। इसे घर में छोड़ के वो बाहर गाड़ी के पास आ गया था, जहाँ बार बार अर्फ और सुंदरे की तरफ दिल जा रहा था। इसने कुछ सोचते हुए सुंदरे का नंबर मिलाया। दूसरी बेल पर ही कॉल रिसीव कर ली गई थी। सलामोना, सुंदरे की चहकती आवाज सुनाई दी। वो मुस्कुराया था। वसलाम, कैसी हो? खान, आ रहे हो ना आज? इसकी बेसाख्ता सवाल पर वो खामोश सा रह गया था। खान, इसने पुकारा, तुम्हें कैसे पता? वो हकीकत में हैरान था। सुबह से इतने कौवे हमारे टेरेस पर आ के चिल्ला रहे हैं। मैंने चूरी भी खिला दी तो पता चल गया कि आप आ ही रहे हो ना। इसके आवाज में यकीन था। वो कुछ देर बोल भी न सका। सुंदरे, जी खान, क्या वाकई बन्नू की औरतों के दिल बहुत बड़े होते हैं? इसने भी बिल्कुल वैसे ही अचानक बात की थी, सवाल उठाया था। हाँ खान, कोई शक? और सुंदरे इसकी तरह खामोश नहीं हुई थी। इसने फौरन जवाब दिया था, और अगर इस बार आजमाने भी आ रहे हो खान, तो बेफिक्र होके आ जाओ, क्योंकि किसी का दिल बड़ा हो ना हो, मेरा दिल तो आपका है ना। इसके लहजे में हमेशा वाली मोहब्बत की खुशबू थी। वो खामोश खड़ा रहा। मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तुन शुदम तू जा शुदी। अब तो मैं कहीं दूर रह गई खान, आप ही आप हो, तो सवाल क्यों, ये मलाल क्यों खान? मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई खान? आरफीन की दाईं आंख से एक आंसू लुढ़कता इसकी सफेद कमीज में जज्ब हो गया था। अच्छा, मैं इंतजाम कर लूं। पामा खादे खा। वो कॉल बंद कर चुकी थी, लेकिन वो फोन कान से नहीं हटा पाया था। सब कुछ ही नाकाबिले यकीन था। असफन लाला यूं अचानक मनो मिट्टी तले जा सोए थे। अवाम और हवेली के मुलाजमों की जबानी सुभान खान को आर्मी ने पकड़ लिया था, और इतना तो वो जानती थी, वो मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ ही मुलव्वस थे, वरना एक्शन आम कामों के लिए आर्मी नहीं लेती। जहां अस्फंदयाल लाला का सदमा था, वहीं सुभान की पोजीशन का दुख भी था। सारे सूबे के अखबारात में इनके खानदान की इज्जत उछाली जा रही थी। सुभान के काले करतूत एक एक करके बताए गए थे। एक तो सुभान खान की बदमाशी से डरने वाले सारे दुश्मन खुले आम खिलाफ आ गए थे। 3-4 रोज लाला के घर गुजारने के बाद वो बेटे के हमरा हवेली आ गई थी। हवेली में बला का सुकून उतरा हुआ था, सुकूत और ठंडक। तो ये तय है सुभान खान, बुरे लोग लोगों पे ही नहीं, माहौल पे भी बोझ सा होते हैं। आखिर रस्सी खींच ही ली रब ने मेरे। वो बेशक सबसे बड़ा मुंसिफ है। खाने काबा की बहुत बड़ी तस्वीर पे अकीदत से हाथ फेरते हुए वो नम आंखों से मुस्कुरा दी थी। हल्की हल्की कुनमुन ने मौसम बेहद खुशगवार कर दिया था। इसने कार का एसी ऑफ कर दिया और खिड़कियों के शीशे गिरा दिए। इसकी इस हरकत पर शीशे से बाहर झांकती अर्फ का चेहरा एकदम से खिल उठा था। इसने एक नजर देख के अर्फ का रद्द अमल जाना था, फिर गहरी मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई थी। तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? अर्फ ने एक नजर इसकी तरफ देखा और निगाहें दोबारा बाहर की तरफ फेर ली। बारिश किसे पसंद नहीं होती? नापसंद भी होती है किसी किसी को, लेकिन अक्सर लड़कियों को बड़ी पसंद होती है। वो बिला वजह ही इससे बात करना चाह रहा था। खामोशी हर मामले में अच्छी नहीं होती। एक बात बताओ अर्फ। जी पूछो। अर्फ ने इसकी तरफ देखा। इस दिन निकाह के 3 बोल तुमने अपनी मर्जी से कहे थे या सिर्फ दादी की खुशनुदी के लिए? सवाल करते करते इसने गाड़ी ऑरेंज कलर के पहाड़ के करीब रोकते हुए कहा था। वो जो इसी की तरफ मुतवज्जे थी, सवाल सुनकर दूसरी तरफ देखने लगी। बताओ ना अर्फ। वो सब बहुत अचानक था, और ये सच है कि अभी भी फैसला नहीं कर पाई कि इस रिश्ते को कबूल करने के लिए मेरा दिल राजी है या नहीं। वो साफगोई से बोली थी, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती आरफीन, तभी मैं कोई भी फैसला नहीं ले पा रही। उम्मीद है तुम फैमिली में जाके भी मुझे फोर्स नहीं करोगे। आखिरी फैसला मेरा ही होगा। मैं नहीं चाहती तुम्हारी फैमिली मुझसे कोई उम्मीद लगाए, इसलिए तुम चाहो तो मेरा खुद से रिश्ता छुपा भी सकते हो। तुम परेशान न हो, वही होगा जो तुम चाहोगी। आरफीन मुस्कुराया था। और हाँ, मेरी फैमिली से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। इनके लिए भी तुम्हारा फैसला इतना ही अहम होगा जितना मेरे लिए है। इसने कहते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। अर्फ इस बार खामोश रही थी। कोमल की जिंदगी जैसे आसानतर हो गई थी। बेटा अब माशाअल्लाह से कॉलेज में दाखिला ले चुका था और शहर में रह रहा था।
یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا بیٹا سبحان خان پڑھ نہیں گیا تھا. اس نے شگفتہ اور خوبصورت اخلاق ماں سے چرائے تھے. کومل کی زندگی اب عبادت اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے صرف ہو کے رہ گئی تھی. اس نے شہر میں عرف سے بھی ملنے کی کوشش کی تھی، پتہ کروایا تھا. تب اسے پتہ چلا کہ داجی بھی وفات پا چکے ہیں اور اب عرف اپنے شوہر کے ساتھ بندوں میں ہوتی ہے. داجی کی موت کا صدمہ اپنی جگہ، لیکن عرف کے بس جانے کی خوشی اس کی نس نس میں سکون بھر گئی تھی اور اسی لیے اب وہ بے فکری سے بس عوام کی خدمت میں مصروف تھی. سبحان اس کے لیے کبھی سب کچھ تھا، لیکن اب جس راہ کا وہ مسافر تھا وہ رب اور حق سے دور تھی اور وہ اس کے ساتھ ساری زندگی چپ کر کے تو گزار سکتی تھی، لیکن اللہ پاک کی نافرمان نہیں ہو سکتی تھی. یہ راہ سبحان نے تمام تر عقل و شعور رکھنے کے باوجود خود چنی تھی، سو سزا ہی اس کا مقدر تھی. دن ڈھل رہا تھا. گاڑی کی اسکرین سے نظر آتے پہاڑوں کے پیچھے ڈوبنے والا سورج کا منظر بہت خوبصورت تھا. شام ہوتے ہوتے مطلب بالکل صاف ہو چکا تھا، لیکن فضا میں موجود ٹھنڈک اور نمی ابھی بھی سکون بخش رہی تھی. عرف کبھی ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال لیتی تو کبھی گردن نکال کر ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی. عارفین محبت سے اسے دیکھتا اور نظریں پھیر لیتا. وہ جانتا تھا جس فیصلے کا اس نے وقت کو اختیار دیا ہے، اس فیصلے کا وقت نزدیک آ گیا ہے. وقت نے جو بات اسے بتانے نہیں دی تھی وہ آج عرف کے سامنے آنے والی تھی. اس روز بھی فیصلے کا وقت تھا اور آج بھی فیصلہ وقت نے ہی کرنا تھا. سندرے ہمیشہ کی طرح محبت سے دل بڑا کیے منتظر تھی اور عرف نے فیصلہ سنانا تھا. وہ بھی گنجائش نکال پائے گی، اس کی محبت کو تسلیم کر پائے گی، اس رشتے کو قائم رکھ پائے گی، یا وہ فی الحال اس کے یا کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا. وہ اس وقت اس کے ساتھ تھی، یہ کافی تھا. بھلے یہ وقت مختصر تھا لیکن عارفین شاہ محسود کے لیے بہترین تھا. لکڑی سے بنے لال گیٹ کے اندر گاڑی لے جاتے ہوئے نہ جانے کیوں عارفین کا دل زور زور سے دھڑکا تھا. عرف نے چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپا اور عارفین کے اترتے ہی خود بھی گاڑی سے نیچے اتر آئی. بابا! ننھے سے 2 بچے گاڑی کی آواز سنتے ہی دوڑتے چلے آئے تھے اور عارفین سے لپٹ گئے تھے. عارفین نے جھک کر دونوں کو اٹھا لیا تھا. ادھر پریشان سی سندرے بمشکل ان کے پیچھے سیڑھیاں اترتی ان کی طرف آ رہی تھی، جبکہ عرف فخر چہرے سے عارفین سے لپٹے بچوں اور ان کے کہے گئے لفظ بابا کے مطلب تلاش کر رہی تھی. مطلب سمجھ میں آتے ہی اسے زور کا چکر آیا تھا اور وہ گاڑی کے پاس ہی زمین پر گرتی چلی گئی تھی. ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف ہونے والی کارروائی، قانونی اداروں کی تیز تر کارروائیوں میں زندہ گرفتار ہونے والوں میں سرکردہ ناموں میں ایک نام سبحان خان کا بھی تھا. وہ نہ صرف اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث تھا بلکہ اس نے کچھ دنوں کی پوچھ گچھ میں یہ بھی اعتراف کر لیا تھا کہ وہ بھاری رقم لے کر دہشت گردوں کی تربیت کے لیے جگہ اور ان کی ہر قسم کی نقل و حرکت کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی ذمہ دار تھا، اسلحہ بھی فراہم کرتا تھا اور اسفندیار کے علاوہ علاقے کے اور معززین کے قتل کا بھی اعتراف کر لیا تھا اس نے. اور کچھ عرصے کے لیے اس نے پشاور اور کچھ ذیلی علاقوں میں دہشت گردیاں کی چھوٹی موٹی کارروائیوں کے ذریعے عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کا بھی اعتراف کر لیا تھا. اس کی حقیقت جان لینے کے بعد پہلی بار کومل کو اسے شدید ترین نفرت محسوس ہوئی تھی. مورے بابا کو سزائے موت سنائی دی جائے گی اور مجھے لگتا ہے اس کے لیے یہ سزا بھی کم ہے. شعور کی پختگی کی طرف رواں دواں اس کے بیٹے نے باپ کی سزا کی خبر انہیں دیتے ہوئے تکلیف سے کہا تھا اور محب وطن ماں نے اس کی چوڑی پیشانی چوم لی تھی. جب تک ہماری فوج کا ایک بھی سپاہی زندہ ہے اس پاک وطن کے دشمن ایسے ہی نیست و نابود ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، پھر وہ ہمارے دشمن ہوں یا ہم ہی میں سے غدار وطن. ان کا انجام یہی ہوگا بچے. ان کے لہجے میں اطمینان تھا. وہ جانتی تھی اس آپریشن میں کئی پاک جوانوں نے بھی جان کی بازی ہاری تھی، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گئے تھے اور سبحان اور اس کے ساتھیوں کا مقدر صرف سیاہی تھا. عرف کے بے سدھ وجود کو بیڈ پر ڈال کے وہ مڑا تو سندرے کمرے میں نہیں تھی. وہ شاید بچوں کو بہلانے میں لگی ہوئی تھی. اس نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور عرف کی بیٹ چیک کرنے لگا. بیٹ نارمل تھی
मतलब वो सिर्फ शॉक लगने की वजह से हवास खो बैठी थी। कुछ देर तक इसे खुद ब खुद होश आ जाना था। यहाँ से मुतमईन होकर इसने अर्फ पर चादर डाली और बाहर निकल आया। सुंदरे बच्चों को शायद बाहर काका के हवाले कर आई थी। किचन से आती आवाजों से वाज़ेह था वो अब काम में मसरूफ थी। वो सीधा किचन में चला आया। खानों की सूंधी महक ने गैस साहब पर जादू सा किया था। सुंदरे बेखबर काम में मगन सुंदरे इसकी आवाज पर चौंक के मुड़ी थी। कैसी है अब वो खान? इसने बर्तन ढकते हुए फिक्रमंदी से पूछा। वो बिल्कुल ठीक है। वो मुस्कुराते हुए स्लैब से टेक लगा गया, हाथ सीने पर बांध लिए। मैंने इतनी कोशिश की कि बच्चे आप लोगों के आने से पहले सो जाएं, लेकिन पता नहीं क्यों इन्हें नींद ही नहीं आई आज। अगर सो जाते तो इस तरह फौरन तो ये सब ना होता। इसके लहजे में शर्मिंदगी थी। आरफीन कुछ देर अकीदत से इसे देखता रहा, फिर आगे बढ़कर इसके लब इसकी सभी पेशानी पर रख दिए। वो भी आहिस्तगी से इसके सीने से सर टिका गई। पता नहीं यार, इस दिन लोगों के हुजूम में पागलों की तरह अपने भाई को ढूंढती इस लड़की की आंखों में क्या था कि मैं लोहे जैसा आरफीन शाह महसूद मोम बन गया। खुदा गवाह है सुंदरे, मैं अब इसे और तुम्हें सब बताना चाहता था और इससे पहले दूर चले जाना चाहता था ताकि तुम दोनों के मामले में मुझसे कोई ज्यादती ना हो जाए। लेकिन फिर अल्लाह पाक मुझे इसके घर ले गए और एक वक्त ऐसा आ गया कि अर्फ और मैं एक दूसरे को कबूल करने पर मजबूर हो गए। मैं फिर भी ख्वाहिशमंद था, लेकिन अर्फ वो तो शायद अभी भी कोई फैसला नहीं कर पाई। वो शायद वजाहत देना चाहता था, लेकिन अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। खान, वो कहते हुए इससे अलग हुई, कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती, बस होना होती हैं और हो जाती हैं। अल्लाह पाक वही करते हैं जो हमारे हक में बेहतर होता है। वो मुस्कुरा रही थी। आरफीन देख रहा था। इसकी आंखें बिल्कुल साफ थीं, नमी का शायबा तक न था। मैं नहीं जानती किन हालात में आप और अर्फ मजबूर हो गए और क्यों अब तक अर्फ आपको कबूल नहीं कर पाई। आप जैसा मर्द तो खुशकिस्मत औरतों को नसीब होता है। फिर ये तो हमारे दीन का हुक्म है। मुझे तो बहुत प्यारी लगी अर्फ, और मैं तो दिल से दुआ करती हूँ कि आप इसे यहाँ अपने हमारे साथ रहने के लिए मना लो। वो इसके करीब हुई। मना लोगे ना खान? इसने आरफीन की आंखों में देखते हुए मोहब्बत से पूछा था। आरफीन ने अस्बात में सर हिलाते हुए इसे बाहों के घेरे में भर लिया था। इसकी आंख खुली तो शाम होने वाली थी। आरफीन इसके करीब रखे सोफे पर बैठा था। इसका चेहरा हाथों पर गिरा हुआ था। तभी इसे जागते इसने नहीं देखा था। दूसरी तरफ अर्फ इसे देखते ही सीधी होकर बैठ गई थी। खटके पे आरफीन ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और फिर उठकर तेजी से इसके करीब ही बेड पर बैठ गया था। अर्फ मजीद सुकड़ गई थी। तुम ठीक हो अर्फ? आरफीन ने नर्म लहजे में पूछा। वो कुछ देर बेड पे रखे इसके सफेद हाथ को देखती रही। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया आरफीन। वो सिसक उठी थी। मेरा यकीन मानो अर्फ, ये ठीक है कि तुम्हें देखते ही मेरे दिल पर काबू नहीं रहा था मेरा, लेकिन मैंने इस तरह से तुम्हारे और अपने रिश्ते को कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो चुपचाप मिशन मुकम्मल होने के बाद और सुबहान से तुम्हारा पीछा छुड़ाने के बाद तुम्हारी जिंदगी से निकल जाने का तहैया कर चुका था, लेकिन वक्त कुछ और ही तय कर गया था। फिर दादी ने जिन हालात में मुझ पर भरोसा जाहिर किया, मैं चाहकर भी कुछ ना कह पाया, ना तुम्हें हकीकत बता पाया, ना दादी को। तुम्हारे नाम तक तुम्हें पाने के बाद भी मुझे यह खौफ रहने लगा था कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, और मैं जानता हूँ ये सरासर खुदगर्जी थी। वो नजरें झुका गया। तभी मैंने तुम्हें यहाँ लाने का फैसला किया। तुमने अभी मेरे लिए कुछ भी नहीं सोचा, कभी भी महसूस नहीं किया था, तो तुम्हारे लिए राह बदलना आसान भी था, और इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मना करने के बावजूद भी यहाँ ले आया ताकि तुम जो चाहो फैसला करो। अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। वो खामोश हुआ और कमरे में खामोशी सी छा गई। कुछ देर तक वो बिना एक दूसरे की तरफ देखे एक दूसरे के मुंतजिर रहे। बिलाखिर अर्फ ने लब वाक किए। मुझे अकेला छोड़ दो आरफीन, प्लीज जाओ यहाँ से। वो रो दी थी। आरफीन लब काटते हुए इसे चंद लम्हे तकता रहा, फिर उठ के बाहर निकल गया था। खटके पे इसने नजरें उठा के दरवाजे की तरफ देखा। वही लड़की थी जो इसने बेहोश होने से पहले सीढ़ियों पर देखी थी। अर्फ को अपनी तरफ देते पाकर वो धीरे से मुस्कुराई। अर्फ ने फौरन निगाहें फेर ली। वो सीधा अर्फ के पास चली आई और हाथ में पकड़ी ट्रे इसके आगे रख दी। मेरा नाम सुंदरा है, सुंदरे कहते हैं सब मुझे। इसने ट्रे में रखे बर्तनों के ऊपर से कंदुआ
रुमाल हटाते हुए अपना तारुफ करवाया था। खाने की इश्तहा अंगेज खुशबू से एकदम अर्फ को तेज भूख महसूस हुई, लेकिन खुद पर जब्त करते हुए वो वैसी ही बुत बनी बैठी रही। हालात कैसे भी हों, खाने से मना नहीं करते। वो इस कदर मोहब्बत से बोली कि अर्फ को लगा वहां सुंदरी नहीं दाजी मौजूद थे। अभी अगर तुम्हें अपने शौहर के करतूत पता चल जाए ना, तो फिर देखूंगी कैसे खाना खाती हो तुम। वो शायद सुंदरी को अभी भी बेखबर समझ रही थी। इसकी बात पे सुंदरी ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई थी। ओह, तो आप अपने शौहर के करतूतों की वजह से खाना नहीं खा रही? इसकी शरीर आवाज पे दरवाजे की ओट में खड़े आरफीन का सर दीवार में मारने को किया था। वो इसे खाना खिलाने के बजाय उल्टा इसके दुख बांटने बैठ गई थी। बिल्कुल, अर्फ ने भी फौरन तस्लीम किया। इस बार आरफीन बिना मुस्कुराए ना रह सका था, और अगर आपको भी पता चल गया ना, तो आपका भी दिल ऐसे ही हर चीज से उचाट हो जाएगा। वो पूरे यकीन से कह रही थी। खैर, ये तो मोहब्बत की बात है। लगता है अभी आपको अपने शौहर से इतनी मोहब्बत नहीं हुई। कितनी मोहब्बत? और शौहर के करतूतों से मेरी मोहब्बत का क्या लेना देना? पता नहीं कितनी मोहब्बत। इसके सवाल पर सुंदरी मुस्कुराई। हाँ, मगर लेना देना बहुत है। मोहब्बत हो जाए ना, तो मैं और तुम खत्म हो जाता है, तेरी मेरी खत्म हो जाता है, सिर्फ हम बच जाते हैं, हमारा रह जाता है। फिर वो एक दूसरे की खुशी हो, चाहत हो, दुख हो, हमारा होता है, मुश्तरका। और एक मजे की बात बताऊं? सुंदरी ने इधर उधर देखते हुए हैरान सी अर्फ को परेशान भी करना चाहा। अर्फ मुतवज्जे हुई और बाहर खड़ा आरफीन तो मुश्तरी होशियार बाश। मेरे शौहर तो दूसरी शादी कर चुके हैं कब की, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं, बल्कि मुझे तो वो प्यारी सी लड़की भी बेहद अजीज है, जो अब मुझसे भी जुड़ी हुई है किसी न किसी तरह। वो राजदारी से बोली और अर्फ का चेहरा जर्द पड़ने लगा। आरफीन ने दीवार का सहारा लिया। सुंदरी का तो आज मूड ही कुछ और था, हमेशा से कतई मुख्तलिफ। मतलब ये मौसूफ की तीसरी शादी है? अर्फ के मुंह से फिसल गया। तीसरी शादी? कौन सी शादी? सुंदरी अनजान बनी। नहीं नहीं, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। अर्फ ने फौरन बात बनाई। ओह, तो मैं तुम्हें ये बता रही थी कि जब तुम्हें अपने शौहर से मोहब्बत हो जाएगी, तो सब कुछ एक्सेप्टेबल हो जाएगा। और फिर इस्लाम ने तो इसी चीज को सराहा है। और फिर होता वही है जो रब चाहता है, तो हम बंदे क्यों राजी ना हो इसकी रजा पर। चलो अब खाना खा लो। शौहर से नाराजगी है ना, खाने से तो नहीं? खा लो प्लीज, इसने मासूमियत से कहा, तो अर्फ ने भी सर हिला के खाना खाना शुरू कर दिया था। अच्छा, अब कुछ अपने बारे में बताओ ना, सुंदरी दिलचस्पी से इसे देखते हुए बोली। वो दोनों अब पुरानी दोस्तों की तरह अपनी अपनी जिंदगी एक दूसरे से सुना रही थी। आरफीन भी कुछ पुरसुकून सा हुआ। दादी की मौत के बाद वो मुसलसल बेआराम रही थी, ऊपर से यहाँ आने के बाद मिलने वाला धचका। सुंदरी ने इसे आरफीन के कहने पे सुकून आवर दवा दे दी थी, जिसके नतीजे में वो जल्द ही पुरसुकून हो गई थी। अच्छी तरह इसके सोने का इत्मीनान करने के बाद वो आहिस्तगी से कमरे से निकल आई। बर्तन किचन में रख के वो कमरे में आई तो सामने के मंजर ने इसके याकूती लबों पर प्यारी सी मुस्कुराहट बिखेर दी थी। दोनों बच्चे आरफीन के बाजुओं में पनाह लिए सुकून की नींद सो रहे थे। आरफीन टेक लगा के लेटा हुआ था। वो शायद इसका इंतजार करते करते नींद से हार गया था। सुंदरी ने इसी की ठंडक महसूस करते हुए इन्हें कंबल उड़ाना चाहा कि आरफीन ने झटके से आंखें खोल दी थी। ओहो, इसे जागता देखकर सुंदरी की आंखें बासों से भर गईं। मैंने आपको जगा दिया, वो पशेमान हुई। इसमें ऐसी क्या बात है? वो बच्चों को नीचे लिटाता पायती की तरफ से इसके करीब आ गया। वो भी वहीं कोने पर बैठ गई। अर्फ सो गई? हाँ खान, थकी हुई थी बहुत और परेशान भी थी, लेकिन मुझे लगता है खान वो आपसे बहुत नाराज है, इसे साफगोई से कहा। अब हर औरत सुंदरी तो नहीं हो सकती ना। फिर अर्फ का कसूर भी नहीं है। सच कहूँ तो मैं खुद भी इसके लिए तैयार ना था, ना ये सब चाहता था मैं। ये ठीक है कि अर्फ को देखते ही मैं बेबस हो गया था दिल के हाथों। मुझे इसकी चाह हुई थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी और इसकी जिंदगी ऐसे मुश्किल नहीं करना चाहता था। वो बेबसी से बोला और इसकी बेबसी इसकी आंखों से झलक रही थी। एक बात कहूँ खान, मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत हुआ हो। अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतरीन फैसले करते हैं। किस्मत को दोष देना तो नाशुक्री है। फिर अर्फ बहुत समझदार है, मुझे लगता है इसे कुछ वक्त लगेगा, लेकिन वो फैसला हमारे हक में ही देगी, इसने मजबूत लहजे में कहा था।
عارفین نے محبت سے اسے دیکھا تھا، جس کی ہر بات تو اور میں پہ نہیں تم اور ہمارے پر ختم ہوتی تھی، نہ خود کو اس سے جدا سمجھتی تھی اور نہ اسے خود سے جدا سمجھنے دیتی تھی، اور یہی تو اس کی خوبی تھی، وہ واقعی سندرا تھی، ملوک کی وادیوں میں بہتے آبشاروں کا سریلا نغمہ۔ آپ ابھی اسے میرے لیے روک لیں خان، میری طبیعت عجیب گری گری سی رہتی ہے، اکیلے میں بہت دل گھبراتا ہے میرا، آپ کے جانے کے بعد اور پریشان ہو جاتی ہوں۔ عرف سے میں نے بہت منت کی ہے کہ وہ اس بیبی تک میرے پاس رہ جائے، پھر بے شک جہاں جانا ہے اسے وہاں چلی جائے، وہ کچھ دن بھی میرے پاس رہ لے گی نا خان تو اس کا دل ضرور بدل جائے گا، اور ہاں خان اسے یہ مت بتانا کہ میں آپ دونوں کا رشتہ جانتی ہوں، ورنہ وہ پھر مجھ سے بھی شاید دوستی نہ کر پائے۔ وہ سر ہلا گیا تھا۔ اچھا خان اب آپ سو جائیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عارفین نے بےتابی سے اس کا ہاتھ تھام دیا۔ تم کہاں؟ وہ حیران تھا۔ عرف کے ساتھ رہوں گی، نئی جگہ ہے اس کے لیے، کچھ ضرورت پڑ جائے یا خوفزدہ ہو گئی کسی چیز سے تو ایسے میں اچھا نہیں لگے گا نا؟ ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ وہ اداس ہوا۔ شب بخیر خان، شب بخیر زندگی۔ عارفین نے اس کا خوبصورت ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس پر لب رکھ دیے تھے۔ مجھے پشاور جانا ہے عارفین، اور اس موضوع پہ مزید کوئی بات نہیں۔ ناشتے کے بعد وہ ان کے گھر کی کھلی چھت پہ آئی تو عارفین اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ عرف سے اسے اسی فیصلے کی توقع تھی۔ ذرا سی مہلت تو دو مجھے عرف کہ میں سب سلجھا سکوں۔ مہلت؟ تیسری شادی ہے یہ تمہاری، چوتھی کی بھی مہلت دے دوں تمہیں؟ وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ سوری عارفین خان، میرا دل سندرے کی طرح بڑا نہیں ہے۔ وہ مذاق کر رہی تھی یار، تاکہ تمہارا دکھ کچھ ہلکا ہو سکے۔ تم اور سندرے یہی بس دو بیویاں ہیں میری۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ پوری بتی سی نکال کر کیسے تم فخر سے بتا رہے ہو بس تم دو بیویاں ہو میری؟ بات کے آخر میں وہ اس کے لہجے کی نقل کرتے ہوئے بولی تھی۔ عارفین نے فوراً کھلا منہ بند کر لیا تھا۔ وہ اب دوسری طرف دیکھنے لگی تھی۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی عارفین، سندرے ہمارے رشتے سے ابھی بھی ناواقف ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اتنی پیاری لڑکی سفر کرے، اسی لیے اچھا ہے ہم جتنا جلدی اپنی راہیں الگ کر لیں۔ تم بس کسی طرح مجھے پشاور بھجوا دو۔ وہ فیصلہ سنا گئی تھی۔ پشاور اکیلے کیسے بھیجوں اب تمہیں، جبکہ مجھے پرسوں تک وزیرستان کے لیے نکل جانا ہے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں وہاں اکیلے رہ سکتی ہوں۔ سوری، میں یہ تو ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو پھر مجھے اسفند لالا کے پاس گاؤں بھجوا دو، میں وہاں رہ لوں گی، اور پھر مجھے اپنے اسکول پہ بھی کام کرنا ہے۔ سبحان لالا نے اسفند لالا کو خودکش دھماکے میں شہید کروا دیا۔ عرف اور اب خود بھی سزائے موت پر ہے وہ۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سچ بتا دیا تھا۔ عرف کو زور سے چکر آیا تھا۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے عارفین کا بازو تھاما تھا۔ اسفندیار لالا، اس کے لبوں سے کراہسی نکلی تھی۔ تبھی کہہ رہا ہوں عرف، سب کچھ اب بہت بدل چکا ہے، تم پلیز یہاں رک جاؤ۔ وہ منت پر اتر آیا تھا۔ ورنہ مجھے تمہاری فکر رہے گی عرف، اور میں اپنا مشن پورا نہیں کر پاؤں گا۔ میرے مقدر میں جو بھی لکھا ہو مجھے وہ کاٹنا ہے۔ تم میرے ساتھ رہ کر بھی کیا کر لو گے عارفین؟ وہ کجتائی پر اتر آئی تھی۔ عارفین نے جذبے لوٹاتی نظروں کو یکسر نظر انداز کر کے کچھ دیر محبت سے اسے دیکھا تھا، پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا تھا۔ عرف جواب کی منتظر تھی، نظریں اس کے ہونٹوں پر جمی ہوئی تھیں۔ تبھی لب واہ ہوئے۔ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا، وہ دھیمے سے مسکرایا۔ بس تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں۔ عرف کی سانس رک گئی تھی۔ وہ ایسا کر بھی تو چکا تھا، وہ بھلا اس کی اس بات کو کیسے جھٹلا سکتی تھی؟ عارفین 2 قدم پیچھے ہوا، پھر سلیوٹ اسے مارتا نیچے چلا گیا تھا۔ وہ بت بنی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ عرف نے فیصلہ کر لیا تھا وہ ڈیلیوری تک سندرے کے ساتھ رہے گی۔ اس کے فیصلے پر نہ صرف سندرے اور عارفین بلکہ بچے بھی خوش ہو گئے تھے۔ عارفین کے جانے کا وقت آیا تو نہ جانے کیوں وہ اسے چھوڑنے دروازے تک آ گئی تھی۔ وہ اس سے سخت ناراض تھی اور دل تھا کہ اسی کی سائڈ لے رہا تھا۔ لگتا ہے تمہیں بھی مجھ سے محبت ہونے لگی ہے۔ عرف، امان کبھی دھوکہ دینے والوں سے محبت نہیں کرتی۔ وہ منہ بنا گئی۔ یہ تو سندرے کی حالت کا خیال کرتے ہوئے میں یہاں تک آ گئی، ورنہ اس نے بہانہ گھڑا۔ عارفین مسکرا دیا۔ بعض اوقات وہ سچ نہیں ہوتا عرف جو ہمیں نظر آتا ہے، کبھی کبھی منظر کے پیچھے بھی منظر ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ضرور ہوتا ہے، مگر اصل حقیقت وہی ہوتا ہے۔ اور عارفین شاہ محسود کو یہ یقین ہے کہ جب عرف امان اس حقیقت کو پا لے گی تو بھی وہ دیوانہ وار ایسے ہی ڈھونڈے گی اسے جتنا دیوانہ وار وہ اسے چاہتا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اس کے قریب آیا تھا، پھر اپنا ہاتھ یوں آگے بڑھایا جیسے اسے چھونا چاہتا ہو۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے سے ہٹی تھی۔
और हाथ इसका हवा में ही ठहर गया था। वो मुस्कुराया और हमेशा की तरह इसे सल्यूट किया और बाहर निकल गया। कुछ तो था, अर्फ के दिल की धड़कन इसके बूटों की धमक से ज्यादा होने लगी थी। आरफीन के जाने के बाद वो कुछ देर बच्चों और सुंदरे के साथ काफी मसरूफ रही थी। इसने देखा था सुंदरे बेहद हसीन थी। इसकी खूबसूरत गलाफी आंखें इस कदर हसीन और दिलकश बना देती थीं उसे, शायद इसे खुद भी अंदाजा नहीं था। इसके याकूती लब, इसकी सुर्खो सफेद रंगत पे और भी ज्यादा प्यारे लगते थे। मुस्कुराहट भी शायद इसके हुस्न का हिस्सा थी, क्योंकि इस पूरे वक्त में इसने सुंदरे के होंठों से इसे कभी जुदा होते हुए नहीं देखा था। इसे हैरत थी आरफीन इस कदर खूबसूरत बीवी के बावजूद क्यों कर इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हो, लेकिन ये एक हकीकत थी, वो भी तस्लीम कर चुकी थी। इसने खुद आरफीन की नजरों में अपने लिए जो रंग देखे थे, वही रंग सुंदरे को भी देखते वक्त वाजे हुए थे, लेकिन हाँ, इनमें अकीदत की लहक भी मौजूद थी। एक मर्द दो औरतों से मोहब्बत कैसे कर सकता है? सुंदरे बच्चों को सुला के किचन में गई तो भी इसके कमरे के टेरेस पे आ गई। फरागत पाते ही जहन कश्मकश में घिर गया। दूसरी शादी गुनाह तो नहीं? मैं तो खुद खान से कई बार कह चुकी हूँ इसे यहाँ ले आए, हम मिल के रहेंगे। इस रात की सुंदरे की बातें उसे याद आने लगी थी। अल्लाह और रसूल का भी तो यही हुक्म है, फिर मैं तो इस बात को दिल से तस्लीम करती हूँ। सुंदरे भी सही थी, लेकिन इसका दिल इतना बड़ा नहीं था। हाँ, मगर ये था कि इसे सुंदरे पे गुस्सा या कोई नफरत नहीं थी। वो इसे भी हद से ज्यादा अच्छी लगती थी, मासूम और बेगर्ज थी। तुम यहाँ आ गई और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। चाय का कप थमाते हुए वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। कमरे में वो नजर नहीं आई तो वो इसे बाहर ढूंढने निकल गई। फिर टेरेस का ख्याल आया तो वापस आ गई। अर्फ वहीं थी, बस ऐसे ही बाहर का नजारा देखना चाहती थी। अर्फ ने दूर सुरमई टूटी फूटी पहाड़ी को तकते हुए कहा, एक बात पूछो सुंदरे? इसने इजाजत मांगी। जरूर। सुंदरे खड़ी नहीं रह पा रही थी, तभी पास पड़ी आरामदाह चेयर पे बैठ गई। अर्फ ने ग्रिल से कमर टिका दी। तुम्हें आरफीन की दूसरी शादी का सुनकर वाकई दुख नहीं हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। वो फौरन नफी में सर हिला गई। पता है अर्फ, मेरा ताल्लुक जिस कबीले से है, वहाँ लड़कियां सारी उम्र या तो भाइयों की वरी शादी के कपड़े जेवर पे गोटा किनारी टिकाती रह जाती हैं, या फिर हवेली की ऊंची लाल दीवारें इन्हें निकल जाती हैं। हवेली के कुएं की मुंडेर से हमेशा इन्हीं लड़कियों के पैर फिसल जाते हैं। खुद कोई खान वजीर महसूद कभी नहीं फिसलता। फिसल भी जाए तो बचा लिया जाता है, या फिर सारी उम्र अपने बढ़ते सफेद गिरते बाल और दुपट्टे में छुपाते गुजार देती हैं लड़कियां। अर्फ ने देखा सुंदरी की पलकें भीगने लगी थी। इसने चाय का कप भी साइड टेबल पर रख दिया था, यूं जैसे और घूंट भरने की हिम्मत ना हो। हमारे मर्द बाहर की औरतों से तो जी बहला लेते हैं, लेकिन घर के अंदर की औरतों के एहसासात और जज्बात से इनका कुछ लेना देना नहीं होता। वरना औरत तो वो देवी है कि निकाह के सिर्फ 3 बोल बोल के सारी उम्र दान कर सकती है, लेकिन नहीं, निकाह के वो 2 बोल भी इन मर्दों को गवारा नहीं होते। फिर जायदाद तकसीम करनी पड़ती है। आज मेरे गांव में हर दूसरी लड़की अपने घर की बुनियाद के लिए तरस रही है। मैं खुद को खुशकिस्मत महसूस करती हूँ कि मुझे आरफीन शाह महसूद मिला, और इसीलिए मैं खुश हूँ कि इस दूसरी लड़की को भी खान जैसा शौहर मिला। वरना यकीन करो, आज के इस दौर में चादर खींचने वाले बहुत हैं, अपने भी पराये भी, लेकिन सर ढकने वाले बहुत कम। इसने कहते हुए आंखों की नमी साफ की थी। और अर्फ इसकी इस बात पर कई साल पहले अपनी हवेली में पहुंच गई थी, जहां अपने लाला इसकी इज्जत के भूखे हो गए थे, और इधर आरफीन था जिसने जायज हुकूक रखते हुए भी इसे छूने की कोशिश ना की थी। इसकी आंखें जलने लगी थीं। खैर, तुम परेशान न हो मेरी वजह से। खान बता रहे थे तुम स्कूल खोलना चाहती हो। हाँ, और तुम सब के साथ मैं तो भूल ही गई हूँ कि अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। मैंने तुम्हारा सामान सेट करवा दिया था सुबह, तुम जाओ आराम से काम करो, मैं खाना बना के इधर ही ले आऊंगी। सुंदरी ने कहा तो अर्फ मुस्कुरा दी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें आराम की जरूरत है? इसके चेहरे में घुलती जर्दी इसकी कमजोरी जाहिर कर रही थी। हम लोग आराम कहाँ करते हैं, हम तो ऐसे ही कामकाज करने के आदी होते हैं। फिर भी आज से खाना मैं बना लूंगी, बल्कि बाकी काम भी मैं कर लूंगी। तुम्हारी हालत ऐसी नहीं कि अब तुम इतने भारी काम करो। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वो उठने लगी। सुंदरे, यहाँ काफी गर्मी है, चलो तुम अंदर आराम करो, खाना तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाने आ जाऊंगी, और खबरदार जो अब किसी काम को हाथ लगाया हो तो। अर्फ ने इसे सहारा देते हुए कहा, और तेजी से वैसे ही सर हिला गई जैसे अक्सर आरफीन के कहने पर सर हिलाया करती थी।
کھانا بنانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو سندرے بھی سو چکی تھی کہ پی کے کی دوپہر بارش کے موسم میں بھی سنہری ہوتی تھی اور لوگوں پہ نشہ ستاری کر دیتی تھی. جتنے بھی جتن کر لو آنکھیں بند ضرور ہوتی تھیں. کم صحیح لیکن پرسکون نیند آپ کو ہلکا پھلکا کر دیتی ہے. اسے بھی نیند آ رہی تھی لیکن وہ سونا نہیں چاہتی تھی. وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور لیپ ٹاپ اٹھا کے بیڈ پر لیٹ گئی. عارفین نے اسے کچھ ویڈیوز میل کی تھیں، وہ انہیں چیک کرنے لگی. ان میں اس کی زمین اور ان کے کاغذات کے بارے میں تفصیلات تھیں. ساتھ ایک ویڈیو بھی تھی جو اس کے اسکول کے زیر تعمیر عمارت کی تھی. اس نے جلدی سے ویڈیو اوپن کی. عمارت کی بنیاد کھڑی ہو چکی تھی اور فی الحال سب کچھ واقعی اس کی پسند کے مطابق تھا. مطلب عارفین اپنے ٹف ترین ڈیوٹی کے باوجود اس کے کام کی نگرانی کر رہا تھا. تھینک یو اس نے ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا اور لیپ ٹاپ پر مزید اسٹرکچر سرچ کرنے لگی تھی. ابھی اسے لائٹننگ مٹیریل، وال، روف اور فلور مٹیریل بھی فائنل کرنا تھا. تکیے سے ٹیک لگا کے اسے پتہ بھی نہیں چلا اور وہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی تھی. اس رات کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں دیر تک بچوں کے ساتھ پچھلے لان میں رہی. ٹھنڈی ہوا نے جلد ہی بچوں کو سونے پر مجبور کیا. وہ انہیں لیے کمرے میں آ گئی تھی. تم بھی ہمارے ساتھ سو جاؤ نا. سندرے کو بچوں کے ساتھ مصروف دیکھ کے جانے لگی تو سندرے نے اسے پکارا. نئی جگہ ہے اور آج خان بھی نہیں ہے، ورنہ تم ان کے مہمان ہو، وہ خیال رکھتے. میری حالت تو ایسی ہے کہ ابھی لیٹوں گی اور فجر کے وقت ہی آنکھ کھلے گی. یہاں تم بھی آرام سے رہو گی، میں بھی بے فکر ہو کر سو لوں گی. سندرے کی بات پہ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اسباب پہ سر ہلا دیا. تم اس طرف آ جاؤ گی، وہ جگہ خان کی ہے. میں کبھی خان کی جگہ پر نہیں سوتی، مجھے لگتا ہے یہ بے ادبی ہے. پھر میں کیسے؟ وہ ہچکچائی. تم تو مہمان ہو اور مہمان تو نعمت ہوتے ہیں نا. سارا گھر ان سے بابرکت ہو جاتا ہے. وہ مسکرا دی تھی. سندرے واقعی کچھ دیر میں سو گئی تھی اور عارفین کے سرہانے پر سر رکھے عرف کو نہ جانے کیوں ساری رات عارفین کی خوشبو تنگ کرتی رہی تھی. اسے اپنے آس پاس محسوس کرتی وہ بے بسی ہونے لگی تھی. نیند جیسے روٹ سی گئی تھی. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب سندرے کی اچانک بہت زور سے چیخ آئی تھی. عرف جاگ رہی تھی، تبھی تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی. سندرے، کیا ہوا سندرے؟ وہ بے حال ہوتی سندرے کو سنبھالتے ہوئے پوچھنے لگی تھی. اس کی حالت خراب تھی، ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور بار بار درد سے دوہری ہوتی جا رہی تھی. وہ اس کی آنکھوں میں اپنی ماں کا چہرہ سنوارنے لگا تھا جب سدیس اس دنیا میں آیا تھا. کیا پہلے بھی تمہیں ایسی تکلیف ہوتی رہی ہے؟ میرا مطلب ڈیلیوری کے وقت، اس نے جلدی سے پوچھا. نہیں، وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی. او مائی گاڈ، یہ تو بالکل نیا شہر ہے میرے لیے. یہاں میں کس سے مدد مانگوں؟ وہ سندرے کو سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے اس کی کمر سہلانے لگی. سندرے کو سکون سا محسوس ہوا. اس کی آنکھ لگ چکی تھی. اس وقفے کو عرف نے غنیمت جانا اور تیزی سے دوسری طرف سرہانے کی طرف پڑا موبائل دائیں ہاتھ بڑھا کے اٹھا لیا تھا. سندرے ابھی تک اس کے وجود سے لگی بیٹھی تھی. اس نے فوراً عارفین کا نمبر ملایا. نمبر بند تھا، مطلب وہ کہیں اہم جگہ پر بزی تھا، ورنہ وہ کبھی فون بند نہیں کرتا تھا. عرف جانتی تھی یہ اور پریشانی کی بات تھی، لیکن وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ جو بھی کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا. اس نے فوراً ڈیٹا آن کیا اور گوگل پر بنو CMH کی معلومات لینے لگی. کچھ سیکنڈز کے اندر ہی وہ ایمرجنسی نمبر حاصل کر چکی تھی. اس نے فوراً کال ملائی اور میجر عارفین کی تفصیلات دے کر ان سے مدد کی اپیل کی. خوش قسمتی سے اس وقت عارفین کا قریبی دوست کاؤنٹر کے قریب ہی کہیں موجود تھا. فون پہ بات کرنے والے کے منہ سے میجر عارفین کا نام سن کر اس نے فون اس سے لے لیا. کیپٹن حارث سیر بھابی ہیں؟ وہ اسے شاید سندرے سمجھ رہا تھا. سر میں گیسٹ ہوں ان کی. سندرے بے ہوش ہو گئی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، پلیز آپ کچھ ہیلپ کریں. وہ حقیقی معنوں میں پریشان ہوا تھا. مس پلیز ڈونٹ وری، ہم چند منٹوں میں آپ کو اپروچ کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. اس کا تسلی بخش جواب سن کر عرف نے کال ختم کر دی تھی. سندرے ایک بار پھر کراہنے لگی تھی. عرف تیزی سے بچوں کو جگانے لگی. گھر میں اس کے علاوہ صرف کاکا تھے اور وہ ان دونوں کو وہاں چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی. ایمبولینس کا چیختا سائرن اس کے اعصاب چٹخائے دے رہا تھا. دونوں معصوم پھول سیٹ پر لیٹتے ہی دوبارہ گہری نیند میں ڈوب چکے تھے. سندرے کی حالت غیر تھی. نرس اسے ڈرپ لگا رہی تھی اور مسلسل اس کا بی پی چیک کر رہی تھی. حیران کن طور پر بالکل اچانک ہی نہ صرف اس کا بی پی بڑھ گیا تھا بلکہ بخار بھی تیز ہوتا جا رہا تھا، جبکہ سونے سے پہلے وہ بالکل فریش سوئی تھی. عرف مسلسل اس کے ساتھ لگی سے تسلی دے رہی تھی. عارفین کے دو دوست نرس کے ساتھ مسلسل فون پر رابطے پہ تھے اور بار بار اس کی حالت معلوم کر رہے تھے. ادھر خود عرف کئی بار عارفین کا نمبر ڈائل کر چکی تھی، لیکن اس کا نمبر ہر بار آف آ رہا تھا.
वो सुंदरे के हाथ मलती, इसके गाल थपथपाती, इसकी पलकें भीगने लगी थी। या अल्लाह पाक, ये कैसी आजमाइश है। मैंने इसके खिलाफ तो कुछ नहीं सोचा मेरे रब, मैं तो आरफीन से गुस्सा थी। फिर इसकी इस कदर तकलीफ मुझे क्यों दिखा रहा है। अल्लाह पाक रहम फरमा दे, ये तो बहुत सादा लोह लड़की है। इस जैसी मुखलिस लड़की को सलामत रखना मेरे रब। दिल ही दिल में दुआ करते हुए वो खामोशी से रो दी थी। एम्बुलेंस रुकते ही वार्ड बॉयज ने दर्द से तड़पती सुंदरी को बाहर निकाला था और स्ट्रेचर पर अंदर ले गए थे। वो नर्स की मदद से बच्चों को संभाले बड़ी मुश्किल से वहां तक आई थी। इन्हें प्लीज सामने फर्स्ट क्लास वार्ड में बेड पे सुला दें। नर्स ने बच्ची को थामते थामते इसे भी इशारा किया, लेकिन वो इस कमरे की तरफ देखते हुए हिचकिचाई जहाँ अभी सुंदरी को लेकर गए थे। आ जाएं, यहाँ अकेले भी सोएंगे तो कोई खतरा नहीं। वैसे भी ये रूम कैप्टन हारिस आप लोगों के लिए रिजर्व करवा चुके हैं। ओह, वो मुतमईन होती इसके पीछे कमरे में आ गई थी। यूं बच्चों को इत्मीनान से सुलाने के बाद वो फौरन बाहर आ गई थी। तभी डॉक्टर बाहर आई थी। पेशेंट के साथ आप हैं? इन्होंने अर्फ पर नजर पड़ते ही पूछा। वो सर हिला गई। इनकी हालत काफी सीरियस है, आप इनकी, वो बताते हुए पूछने लगी। अर्फ को एकदम झटका सा लगा। वो मेरी, इसे लफ्ज नहीं मिल पा रहा था कि क्या नाम दे कर बताए डॉक्टर को इससे अपना रिश्ता। मुझे तो बहुत प्यारी है वो, बिना देखे ही कसम से आ जाएगी, बड़ी बहन बनकर इसका ख्याल रखूंगी। और सुंदरी की मुस्कुराती आवाज ने इसे जैसे एकदम रिश्ता जतला दिया था। वो मेरी बड़ी बहन है। ओह सैड, खैर अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। हम इन्हें ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर रहे हैं, आप प्लीज दुआ करें। और इसे तसल्ली देती वो आगे बढ़ गई। अर्फ गिरने के इसे अंदाज में वहीं रखे बेंच पर गिर सी गई थी। खुद को कंपोज करके वो बमुश्किल अंदर कमरे में आई तो सुंदरी अब पुरसुकून थी कुछ। इसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा हुआ था। अध खुली आंखें जैसे खला में कुछ तलाश कर रही थी। वो आंखें साफ करती धीरे धीरे चलती इसके पास आई। सुंदरे, इसने धीरे से पुकारा तो सुंदरी ने फौरन नजरें इसकी तरफ मोड़ ली। अर्फ, वो बमुश्किल बड़बड़ाई। अर्फ ने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया जो इसने पुकारते हुए आगे बढ़ाया था। खख खख खान, इसकी आवाज टूट रही थी। अर्फ की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। तुम फिक्र ना करो सुंदरे, सब ठीक हो जाएगा, खान भी आ जाएंगे। कैप्टन हारिस इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश में मुसलसल मसरूफ हैं। अर्फ, खान का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। वो अब अर्फ की तरफ नहीं देख पा रही थी। न जाने क्यों अर्फ को लगा इसकी आंखों की रोशनी मध्यम पड़ने लगी थी। सुंदरे, वो इसका गाल थपथपा गई और सहारा देकर इसे साथ लगाया अपने। खान, इसके लब बस जरा से हिले और अर्फ जैसे हार सी गई। डॉक्टर, इसे सीने से लगाते हुए वो चिल्ला उठी थी। सुंदरे को ऑपरेशन थिएटर ले गए थे। बच्चे जाग उठे थे। कैप्टन हारिस अपनी बीवी को भी अर्फ की हेल्प के लिए ले आए थे। बच्चे जाग चुके थे। कैप्टन की मिसेस से वो भी खासे मानूस थे। वो इन्हें नाश्ता वगैरह करवाने लगी तो वो दोबारा से आरफीन का नंबर मिलाने लगी। नंबर इस बार ऑन था। अर्फ का दिल जोर से धड़का था। अस्सलाम वालेकुम, थकी थकी सी आवाज में भी बेजारी नहीं थी, मोहब्बत थी, सरशारी थी। आरफीन, वो जो कब से खुद को मजबूत किए बैठी थी, एक लम्हे में बिखर सी गई थी। दूसरी तरफ आरफीन इसकी तरफ किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार ना था, घबरा सा गया। क्या हुआ अर्फ? वो रोती रही। अर्फ, क्या हुआ है यार? सुंदरी तो ठीक है। आरफीन की रूह जैसे निकलने को थी। वो ठीक नहीं है आरफीन, वो सिसकी। आरफीन का जैसे सारा वजूद पत्थर का हो गया था। इसे बचा लो आरफीन, वो बहुत बीमार है, प्लीज इसे बचा लो, मैं इसकी इस हालत को नहीं देख सकती। वो बेतहाशा रो रही थी, बोल भी रही थी। और अभी तो इसने मेरे और तुम्हारे रिश्ते को भी नहीं जाना, हमें माफ भी नहीं किया। आरफीन प्लीज तुम यहाँ आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है अकेले। तुम हौसला रखो अर्फ। ये बताओ अभी कहाँ हो तुम दोनों? इसने खुद को मजबूत करते हुए इसे तसल्ली भी दी थी। जवाब में अर्फ ने सारी बात बता दी। ओके, मैं बस 1.5 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। तुम मुझसे राब्ते में रहना और प्लीज घबराना नहीं, ओके? इसे तसल्ली चाहिए। वो सिसक कर रह गई और कॉल बंद कर दी। तारीख रात ढलने लगी थी। कैप्टन हारिस ना होते तो वो बहुत सी मुश्किल में पड़ सकती थी। जिस चीज की भी जरूरत पड़ती, इन्होंने एक भाई की तरह हर चीज का इंतजाम किया। सुंदरी को खून की जरूरत पड़ी तब भी मसला नहीं हुआ। अर्फ सुंदरी के ऑपरेशन तक सारा वक्त बच्चों को लेकर ऑपरेशन थिएटर के सामने ही रही। तकरीबन आधे घंटे बाद नर्स बाहर आई और सफेद कपड़े में लिपटा नन्हा सा रुई का नरम सा गोला इसके हाथ में थमाने लगी थी। इसने हैरत से पहले नर्स को देखा, फिर इसके हाथों में मौजूद नन्हा सा वजूद। मिसेस हारिस अर्फ को गुमसुम ठहरा देख कर तेजी से बच्चा थामने आगे को हुई, लेकिन हारिस ने इसका कंधा थाम कर इन्हें किसी पेशकदमी से रोक दिया। वो अर्फ, आरफीन और सुंदरी के तिकोन से वाकिफ थे, तभी अर्फ को सब कुछ सौंपने और समझने का मौका देना चाहते थे। बच्चे पांव उठा के शौक से
اس کے ہاتھ میں تھامے بچے کو دیکھنے کی امیدوار ہوئے. مبارک ہو، آپ کی بہن کے ہاں بیٹا ہوا ہے. لیکن عرف نے تڑپ کے پوچھا. ننھے وجود پہ اس کی گرفت اور مضبوط ہوئی. لیکن لڑکی کی کنڈیشن بہت خراب ہے، ابھی انفیکشن ہو گیا ہے، لیکن بر وقت یہاں لانے پہ بیبی کی جان تو بچا لی ہم نے، لیکن ماں کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. شاید وہ اب کبھی دوبارہ ماں نہ بن سکیں. وہ تفصیل بتا کے ایک طرف کو بڑھ گئی. عرف گرنے کے سے انداز میں بینچ پہ بیٹھ گئی. بچے اب محبت سے بچے کو دیکھ رہے تھے. عرف کی نظریں بھی اسی پر جمی ہوئی تھیں. تبھی حارث نے عارفین کو آتے دیکھا تھا اور فوراً بیوی کو اشارہ کیا کہ وہ بچوں کو لے جائے، اور فوراً بچوں کو کھانے کا بہانہ دے کر کینٹین کی طرف لے گئی. وہ حارث نے بھی عارفین کو اشارہ کرتے ہوئے دوستانہ انداز میں عرف کا بتایا اور اسی طرف بڑھ گیا جس طرف بچے گئے تھے. عرف آنسوؤں سے تر چہرہ لیے گود میں رکھے اس خوبصورت وجود کو دیکھتی جا رہی تھی جس کی نیلی کٹورا آنکھیں مکمل کھلی تھیں اور خاصا صحت مند اور خوبصورت بچہ تھا وہ، اور بالکل ایسا ہی بچہ وہ اس سے قبل بھی دیکھ چکی تھی جب وہ 9 سال کی تھی. اسے آج بھی اس نرم روئی جیسے لمس کا احساس ہوا تھا اپنے ہاتھوں پہ، اور اس وقت بالکل ویسا ہی لمس محسوس ہو رہا تھا اسے. یہ تو بالکل وہ بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہ پائی. سدیس جیسا ہے نا؟ وہ عین اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا. وہ چونکی تھی کیونکہ اس کا نام بھی سدیس ہی ہے. وہ نم آنکھوں سے مسکرایا. سدیس؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی. سندرے سدیس کے واقعے کے بارے میں جانتی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اگر ہمارا بیٹا ہوا تو ہم اس کا نام سدیس ہی رکھیں گے. اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح سندرے کا ذکر کرتے ہوئے عقیدت تھی. عرف کا دل خوش سا ہوا. سندرے واقعی اس عقیدت کے قابل تھی، لیکن مرد بھلا کب قدر کرتے ہیں، یا شاید عام مرد نہیں کرتے. اصل مرد تو ہمیشہ یہ مان ٹوٹنے دیتے ہیں. عارفین بھی تو ایسا تھا. اسے آج واقعی عارفین اور عارفین سے جڑا ہر رشتہ اپنا قیمتی اور پیارا لگ رہا تھا. وہ ٹھیک نہیں ہے عارفین، دعا کرو اسے کچھ نہ ہو. میں اس کے حق کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی. بچے کو خود میں بھیجتے ہوئے وہ ایک بار پھر رو دی تھی. بچہ اب پرسکون ہو کے سو چکا تھا. عارفین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھتے ہوئے آہستگی سے پکارا. وہ سب کچھ جانتی ہے. اسے لگا اب عرف کا وقت آ گیا تھا، مزید دیر نہیں کرنی تھی. عرف نے حیرت اور صدمے سے اسے دیکھا تھا. کیا جانتی ہے؟ یہی کہ تم عرف امان ہی میری دوسری بیوی ہو، میری آخری چاہت. اور عرف کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا. عارفین؟ صدمے سے اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ گئی تھی. وہ بے حد خوش تھی تم سے ملنے کے بعد، تو اور بھی زیادہ خوش. عارفین بتاتا گیا. نہیں عارفین، وہ خوش نہیں تھی، تبھی تو اس کی یہ حالت ہوئی ہے، جبکہ پہلے سبھی بچے بالکل نارمل ہوئے تھے. ایسا نہیں ہے عرف، میری بات ہوئی ہے ڈاکٹر سے. ان کے مطابق یہ یورین انفیکشن ہوا ہے جو بہت تیزی سے اس کے اندر پھیل گیا تھا. چونکہ یہ پریگننٹ تھی تو اسے ڈیمیج بھی زیادہ ہوا، اور اس بات سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں. نہیں عارفین، وہ بچے کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. میں بتا رہی ہوں، اگر سندرے کو کچھ ہوا تو تم بھی عرف امان اور اپنے بچوں کی شکل کو ترسو گے. میں تمہارا جینا دوبھر کر دوں گی. تلخی سے کہتی ہوئی وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی. توبہ! وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا. کچھ بھی ہو جائے اس لڑکی کو کبھی مجھ سے ہمدردی نہیں ہونی. ایک بیوی بیمار پڑی ہے، دوسری بچے بھی چھیننے کے در پہ ہے. تو گیا عارفین شاہ محسود، اس نے خود کو سنایا تھا اور دیوار سے ٹیک لگا کے پاؤں کی قینچی بنا گیا. نظریں البتہ آپریشن تھیٹر کے دروازے پر جمی تھی جو ابھی تک بند تھا. سندرے کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی اس کی حالت سنبھل نہیں پائی تھی. اگلے 8 گھنٹے ڈاکٹرز نے اس کی زندگی کے لیے کافی اہم بتائے تھے. اسے اگر اس دوران ہوش نہ آتا تو وہ طویل عرصے کے لیے کوما میں جا سکتی تھی. اسے ICU شفٹ کر دیا گیا تھا. عارفین اسے ایک نظر دیکھنے اندر آیا. مشینوں کی ٹوں ٹوں کرتی آوازوں میں وہ یوں سکون سے آنکھیں مونڈے لیٹی تھی جیسے سوائے سونے کے کوئی اور کام ہی نہ بچا ہو. وہ تو کبھی آرام سے ٹک کے نہیں بیٹھتی تھی، کہاں اس طرح مسلسل بیڈ پہ پڑے رہنا. عارفین کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں. اس کے آنسو اس کے گالوں کو بھگونے لگے تھے، لیکن اس نے ہرگز انہیں صاف کرنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی. انہیں بہنے دیا تھا. سندرے کے خوبصورت مربنی ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے ان پر اپنے لب رکھ دیے تھے. سندرے، وہ پکارا. سندرے ویسے ہی بے جان رہی. خان آیا ہے تمہارا، بات بھی نہیں کرو گی مجھ سے؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی. کئی لمحے وہ اس کے ہاتھوں پر لب رکھے یوں ہی آنسو بہاتا رہا. سر! اجنبی آواز پر وہ چونکا اور تیزی سے ہاتھ کی پشت سے چہرہ صاف کر لیا. وہ لڑکی جو ان کے ساتھ ہے، ان کا BP
کافی لو ہو گیا ہے، ہم نے انہیں سکون آور دوا دے دی ہے، وہ مزید بتانے لگی۔ عارفین تیزی سے اس کی طرف مڑا، نرس بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ پلیز کچھ دیر بعد انہیں گھر لے جائیں، اس طرح رہیں گی تو ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ وہ بس سر ہلا گیا اور نرس کے جانے کے بعد کچھ دیر تک سندرے کو محبت سے دیکھتا رہا، پھر لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ کچھ دیر اسی حالت میں رہا، پھر سیدھا ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جس وقت وہ کمرے میں آیا، عرش سو رہی تھی، بچے اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھے تھے۔ حارث کو جانا تھا ڈیوٹی پر، اسی لیے عارفین نے آتے ہی انہیں بے فکر ہو کے جانے کا کہا تھا، لیکن اب اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ مجھے بھابھی کو روک لینا چاہیے تھا، اس نے خود کلامی کی۔ کاکی کو بلا لوں؟ اسے سندرے کی چاچی کا خیال آیا۔ نہیں، عرف کو دیکھ کے 10 سوال پوچھیں گی، عرف ویسے ہی ڈسٹرب ہے اور بکھر جائے گی۔ اس نے فوراً ہی اپنے خیال کی نفی کی، پھر کچھ سوچتے ہوئے عرف کی بے سود پڑے وجود پر چادر ڈالی اور بچوں کو لے کر کینٹین چلایا۔ ان کے لیے کچھ کھانا اور اپنے لیے چائے کا آرڈر کر کے وہ ان کے ساتھ بیٹھا مسلسل سندرے کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ عرف کو وہ پا چکا تھا، لیکن بالکل اسی وقت اسے سندرے کو کھونا پڑے گا، یہ خیال ہی جان لیوا تھا۔ عرف نے اگر زندگی مکمل کی تھی تو سندرے بھی اس کی زندگی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے، دونوں طرف دل کھول دیا میرا، من مائل کر دیا تو مجھے نصیب بھی کر۔ میں دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کھونے کا تصور نہیں کر سکتا میرے رب۔ میرے دل کو یہ لازوال محبتیں بخشی تو نے ہیں تو انہیں مجھ سے دور نہ کر۔ میری مدد فرما میرے پاک پروردگار کہ میں ان دونوں سے انصاف کر سکوں اور تیری شریعت کے مطابق ان دونوں کے ساتھ کو لے کر چل سکوں۔ مجھے ان دونوں کا وصل بخش دے یا رب کہ ہجر ایک کا بھی مجھ سے برداشت نہیں۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا، بلکہ بار بار بھیگنے لگتی اور وہ بار بار زور سے رگڑتا انہیں صاف کر رہا تھا۔ کھانا کھلا کے وہ بچوں کو کمرے میں لے آیا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں وہ دونوں کچھ دیر کھیلتے رہے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے وہیں سو گئے۔ وہ جو عرف کے سرہانے بیٹھا مسلسل سوچوں میں غرق تھا، نہ جانے کب نیند کی پرسکون آغوش نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ فیضان خان علاقے کے کچھ بزرگوں کے ساتھ ان سے ملنے آئے تھے۔ وہ اس وقت اپنی خاص بیٹھک میں بیٹھی علاقے کی عورتوں کے مسائل سن رہی تھیں۔ انہیں اس بات پر سخت حیرت ہوئی، لیکن پھر سوچتے ہوئے انہوں نے اس سے ملنے کی حامی بھر لی تھی۔ انہوں نے سفید چادر میں خود کو اس سلیقے سے ڈھانپا اور باہر مردان خانے میں آ گئی تھیں۔ حویلی کا یہ علاقہ پہلے سبحان خان کے استعمال میں رہتا تھا۔ وہ یہاں پہلی بار قدم رکھ رہی تھیں، نہ جانے کیوں اندر قدم رکھتے ہی دکھ کی تیز لہر نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ خود پر ضبط رکھتی ایک طرف 4 ستونوں پر کھڑے برآمدے میں بالکل سامنے والے کمرے کی طرف اندر داخل ہوئیں۔ معززین انہیں آتا دیکھ کے احتراماً کھڑے ہو گئے تھے اور سلام کیا گیا تھا۔ انہوں نے سر ہلا کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کومل بیٹا، تم اور تمہارے خاندان کی اس قوم کے لیے خدمت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ میں بات صاف صاف بیان کر دیتا ہوں۔ میرے خیال میں تم جیسی بہادر اور سمجھدار بچی کے لیے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ گفتگو کا آغاز خان کاکا نے کیا تھا۔ وہ اس علاقے کے سرداروں میں سب سے معزز ترین تھے اور کومل ان کے بچوں کی طرح تھی۔ آپ حکم کریں خان کاکا، میں پوری کوشش کروں گی آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھوں اور اس پہ پوری بھی اتر سکوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح معتب لہجے میں بولی۔ فیضان خان، تم ان کو جانتی ہو، کئی سال سے اس نے ہمارے حلقے سے الیکشن ہارنے کے باوجود بھی ہمارے علاقے کے لیے اپنے کئی کام نہ صرف جاری رکھے بلکہ کئی مسائل حل بھی کیے۔ تبھی اس دفعہ معززین نے، جس میں تمہارے بھائی سردار اسفندیار بھی شامل تھے، نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس بار سبحان کے بجائے فیضان کی حمایت کی جائے۔ جی کاکا، اب فیضان خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ اب تک اس حلقے سے صرف ہمارا ہی خاندان جیتتا آیا ہے تو کیوں نہ اس بار تمہارا نام سامنے لایا جائے۔ فیضان خان نے اب بڑے محاذ پہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، سو ہمارے علاقے سے تم بالکل بہترین انتخاب ہو۔ اب تم بتاؤ کیا کہتی ہو؟ خان کاکا نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اگر تو واقعی بات علاقے کی بہتری کی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اس کام کے لیے تیار ہوں، لیکن چونکہ ٹکٹ فیضان صاحب کی پارٹی کا ہوگا تو یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ میں کسی قسم کا دباؤ کسی بھی کام میں ہرگز قبول نہیں کروں گی۔ انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ بالکل، ہمیں خود بھی ذمہ دار اور مخلص لوگوں کی تلاش ہے جو صرف عوام کے لیے کام کریں۔
اپنے خاندان کے لیے نہیں۔ فیضان خان نے پہلی بار بات شروع کی تھی۔ میں تیار ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنا حتمی فیصلہ آپ لوگوں کو کچھ دنوں تک بتاتی ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ سب معززین نے بات ختم کرتے ہوئے ان سے اجازت چاہی تھی۔ عارفین کی آنکھ جلد ہی کھل گئی تھی۔ بچے اور عرف ابھی تک سو رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر عرف کے گال کو ہاتھ سے چھوا۔ وہ ٹھیک تھی، شاید دوا کے زیر اثر سو رہی تھی، اور بچوں کو دیکھتا وہ باہر آ گیا تھا۔ بیبی کو اس نے نرسری میں رکھوا دیا تھا، کیونکہ فی الحال اسے بھی مکمل کیئر کی ضرورت تھی۔ وہ باہر آیا تو بھابھی اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ کیسی ہے سندرے؟ انہوں نے قریب آتے ہی پوچھا تھا۔ اسے ہی تو دیکھنے جا رہا تھا، وہ زبردستی لبوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا تھا۔ تم دونوں کے درمیان سب کچھ سیٹ ہے نا؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ میرا مطلب ہے اس لڑکی عرف کی وجہ سے تو۔ کم آن بھابھی، عرف از اے کیئرنگ گرل، اور سندرے خود اسے بہت پسند کرتی ہے۔ پھر وہ جانتی ہے سب کچھ ہمارے رشتے کے بارے میں۔ پھر بھی عارفین بھائی، میں تو شاکڈ ہوں، اتنی پیاری اور مکمل لائف کے باوجود تمہیں پڑی کیا اس دوسری شادی کی؟ میں تسلیم کرتا ہوں میری زندگی مکمل تھی، لیکن اب اور بھی مکمل ہے۔ انشاءاللہ اللہ مددگار رہے گا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں، پھر خدا گواہ ہے اس میں نہ تو میری کوئی لالچ ہے اور نہ ہوس، بس جو اللہ کو منظور وہی بہترین ہوتا ہے۔ آپ پلیز ایسی باتیں عرف یا سندرے کے سامنے مت کیجیے گا، ایک ہرٹ ہوگی اور دوسری خفا۔ اس نے جیسے ان کی درخواست کی تھی اور ICU کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ اللہ پاک اس فیملی کی خوشیاں برقرار رکھے، آمین۔ ثروت نے کھلے دل سے ان کے لیے دعا کی تھی۔ دوسرا دن تھا وہ۔ ابھی تک سندرے کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ثروت بچوں کو گھر لے گئی تھی۔ عارفین بھی چکر لگاتا آ رہا تھا ان کے پاس، لیکن عرف مستقل سندرے کے پاس ہی رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کے پاس بیٹھی مانیٹر پر نظریں گاڑی بیٹھی تھی۔ جب دھیرے سے کسی نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، وہ بری طرح چونکی تھی۔ اس نے تیز نگاہ اپنے ہاتھ پر ڈالی تھی۔ وہ سندرے کا ہاتھ تھا۔ اس کی گرفت کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا۔ عرف آنکھیں پھاڑے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوٹتے دیکھ رہی تھی، پھر ویسے ہی بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہاں خوبصورت سی مسکراہٹ رقصاں تھی، لیکن آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ بے پایاں خوشی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو سیدھا کرتی تیزی سے باہر بھاگی۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹرز اور نرسز دوڑی چلی آئی تھیں۔ آپ باہر ویٹ کریں پلیز، انہوں نے عرف سے درخواست کی تھی۔ وہ سر ہلاتی باہر چلی آئی، دل اور لب مسلسل دعا میں مصروف تھے۔ سندرے کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ اب خطرے سے باہر تھی، گویا سب کی زندگی واپس لوٹ آئی تھی۔ عارفین تو کتنی ہی دیر اس کے قریب اس کا ہاتھ تھامے یا ہاتھوں پر لب رکھے بیٹھا رہا تھا۔ بچے کتنی ہی دیر نم آنکھوں سے سامنے بیٹھے عارفین کو دیکھنے کے بعد اس نے پوچھا تھا، ٹھیک ہے؟ عارفین اور فروا ان دونوں کو ثروت بھابھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ سدیس عرف کے پاس ہے، عارفین نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ عرف یہاں کیوں نہیں آئی؟ میں نے دیکھا تھا اسے، لیکن پھر یاد نہیں۔ اسے بلائے نا، وہ کافی وقفے سے بات مکمل کر پا رہی تھی۔ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے سندرے، ابھی آرام کرو، گھر جا کر بات کریں گے۔ کہا نا وہ گھر میں ہے بیبی کے ساتھ۔ اچھا، پھر مجھے گھر جانا ہے، عرف سے ملنا ہے۔ ضد مت کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ پھر ایک ساتھ چلتے ہیں نا، یا پھر شام کو میں لے آؤں گا انہیں۔ اب بس ایک اور لفظ نہیں، آرام کرو، اس نے پیار بھری دھمکی دی۔ سندرے اداسی سے مسکرائی اور آنکھیں موند لی تھی۔ شام کو وہ واقعی عرف کو وہاں لے آیا تھا۔ عرف نہ جانے کیوں اب اسے فیس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے عارفین کو اشارہ کیا۔ عارفین نے آگے بڑھ کر سہارے سے سندرے کو بٹھایا۔ سندرے نے نرم گپلو سا بچہ اس کی گود میں رکھ دیا۔ بچہ جو عرف کی پناہ میں گہری نیند میں تھا، احساس بدلتے ہی ذرا سا کسمس آیا، پھر پرسکون ہو گیا۔ اس کی حرکت پہ تینوں کے چہروں پہ مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ سدیس کتنا پیارا ہے نا، سندرے نے اسے بے اختیار چومتے ہوئے کہا۔ عرف کی آنکھ سے ایک آنسو چھلک پڑا، لیکن اس نے تیزی سے آنکھیں صاف کر لی تھی۔ کیسے پیارا نہ ہوتا، سندرے کا بیٹا جو ہے، عرف نے اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ اچھا ایک منٹ، اسے مجھے دو، اس کا چیک اپ کروانا تھا آج۔ تم دونوں باتیں کرو، میں ابھی آیا۔ عارفین نے اچانک ہی اسے تکیے کی ٹیک دے کر بیبی لے لیا اور باہر نکل گیا۔ عرف بھی مڑنے لگی جب سندرے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عرف اس کی پکار پر واپس مڑی۔ کیا بات ہے، کچھ ہوا ہے؟ وہ پریشان ہونے لگی تھی اب۔ عرف کی آنکھیں پھر بھر آنے لگی۔ عرف، وہ اس کے قریب ہی بیٹھ کر سسک دی۔ تم بہت پیاری ہو سندرے،
میں نے اور خان نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے معاف کر دو سندرے، میں چپ چاپ تم دونوں کی زندگیوں سے نکل جاؤں گی۔ اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے یہ لفظ کہے اور ایسا کرتے وقت اسے تیر سا دل میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ عرف، تم کیا چاہتی ہو؟ میں نہ بچتی؟ میں یوں ہی درد سے تڑپتی سرپٹکتی مر جاتی؟ اللہ نہ کرے سندرے، تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں ایسا چاہوں گی؟ عرف کو شدید صدمہ پہنچا تھا اس کی بات سے۔ تو پھر اب ایسی بات کیوں عرف؟ اب تو تمہیں بھی قدرت نے جواز دے دیا۔ اگر تم نہ ہوتی تو سوچو ہم دونوں کا کیا ہوتا، سدیس اور میں بچ پاتے؟ اس وقت عارفین کے گھر میں خدا را عرف چپ کر جاؤ پلیز، وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی تھی۔ سندرے نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ مان لو عرف، خان ہی نہیں تم بھی ان سے محبت کرتی ہو۔ میں نے خود تمہاری آنکھوں میں ان کی محبت کے جگنوں چمکتے دیکھے ہیں۔ خود سوچو، خان کے دل میں اگر تمہاری چاہت ڈال بھی دی تھی رب نے، تو پھر جب تک تم دونوں کی اس بارے میں بات بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ پاک نے رشتے کا سبب کیوں بنا دیا؟ پھر اس رات کے فوراً بعد داجی کی موت، خان مجھے سب کچھ بتا چکے ہیں اور میں بھی ہر بات کو کئی بار سوچ چکی ہوں۔ رشتہ توڑنا تو بہت آسان ہے، رشتہ جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، بنائے رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن بس ذرا سا دل بڑا کر لو تو یہ سب بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کو تو یہی مشکل کام پسند ہے نا۔ تم، میں اور عارفین شاید ایک ہی ڈور سے باندھ دیے گئے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے اس طرح جوڑنے کی اگر منشا رب نے کی ہے تو تم کون اور میں کون اس بات کو جھٹلانے کے لیے؟ عرف اس بار کچھ نہ کہہ سکی، خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ خان کو اپنا لو عرف، اپنی محبت کو مان لو، ورنہ کبھی کبھی واقعی دیر ہو جاتی ہے۔ وہ تھک گئی تھی اور اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ عرف نے جلدی سے اسے لٹا دیا۔ پتا ہے، میں امہات المومنین کے بارے میں جب بھی پڑھتی تھی تو حیران رہ جاتی تھی، کیسے محبت اور خلوص کے رشتے تھے، اور یقیناً یہ سب بھی ہماری بہترین رہنمائی ہے۔ آج اس سب کی تو کمی ہے کہ ہر دوسرے گھر میں دو دو تین تین بیٹیاں اپنے گھر کی راہ تک رہی ہیں، بھائی باپ پہ کسی بوجھ جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ورنہ یہ حل بہترین ہے، مرد کے لیے ہی نہیں عورت کے لیے بھی۔ ورنہ سوچو مجھ اکیلی کو کون سنبھالتا؟ میں بہت لکی ہوں تم میری زندگی میں آئی اور میں بہت خوش ہوں، سچ میں، وہ اس کا ہاتھ دباتے ہوئے محبت سے بولی تھی۔ عرف کی پلکیں بوجھل ہونے لگی تھی۔ جاؤ عرف، شام ہونے کو ہے، ہمارے گھر میں محبتوں کی قندیلیں کبھی مت بجھنے دینا، اس نے جیسے سب کچھ اسے سونپتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل آئی تھی۔ اے نیلی چادر، اس نے کھڑکی کے باہر نظر آتے نیلے آسمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ گواہ رہنا، سندرے کبھی اللہ پاک کے فیصلوں پر اداس نہیں ہوتی، اسے اس کی سب نعمتوں پر شکر ہے، فخر ہے۔ آسمان سے رم جھم برسنا شروع ہو چکی تھی، ساتھ ہی دھنک نے رنگ بکھیر دیے تھے۔ ساون کی بارش محبت دکھا رہی تھی۔ اس کی آنکھ سے شکر کا ایک آنسو ڈھلکا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ وہ اسپتال کے وسیع لان میں بیٹھی سدیس کی ٹیسٹ رپورٹس دیکھ رہی تھی۔ سندرے کے کچھ ٹیسٹ تھے، کل عارفین کو ان کے بارے میں ڈاکٹر سے بات کرنا تھی، تبھی وہ غائب تھا۔ رم جھم بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ سدیس کو لے کر پارکنگ کی طرف آ گئی۔ عارفین کی گاڑی لاک نہیں تھی، سو وہ اندر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں ہی عارفین وہاں آ گیا تھا۔ بارش دیکھ کے تمہارا خیال آیا تو ڈھونڈتا ہوا تمہیں یہاں آ گیا۔ تم اندر آ جاتی نا۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ نہیں، مجھے اب گھر جانا ہے۔ تمہاری بات ہو گئی ڈاکٹر سے؟ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ نہیں، ابھی وہ آپریشن میں بزی ہیں، کچھ دیر ہے، میں پھر تمہیں اتنی دیر تک گھر چھوڑ آتا ہوں، وہ کہتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ عرف چونکی۔ ارے نہیں، اس طرح تو تمہیں بہت ٹائم لگے گا، میں پھر یہیں ٹھیک ہوں، وہ شرمندہ سی بولی۔ اچھا چلو، میں تمہیں پھر کسی ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتا ہوں، ایسے یہاں تمہیں پریشانی ہوگی، میں پھر اور گاڑی لے کر آ جاؤں گا۔ اسے بھی وقت کی اہمیت کا احساس تھا۔ اس نے کسی کو فون ملا کے ہدایت دی اور پھر گاڑی سے اتر کر اس کی طرف والی کھڑکی میں آ ٹھہرا۔ میں سندرے کے سونے تک یہاں رہوں گا، تمہیں ڈر تو نہیں لگے گا نا؟ وہ سندرے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی پریشان تھا، نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ چہرہ موڑ گئی۔ نہیں، کاکا ہوں گے نا دروازے پہ؟ پھر بھی فون آن رکھنا، میں بھی مجھے دیر ہو جائے، ذرا سا بھی گھبراؤ تو مجھے فوراً بتا دینا۔ نیا گھر تھا، نئی جگہ تھی،
وہ اب بھی فکر مند تھا اس کے لیے۔ تبھی ایک لڑکا ادھر آیا تھا۔ اس نے آتے ہی عارفین کو سیلیوٹ کیا۔ عارفین نے سر ہلا کے اسے کچھ ہدایات دی اور جانے کا اشارہ کیا۔ اپنا خیال رکھنا عرف، عرف سے کہتے ہوئے بے دہانی میں ہی اس نے ہاتھ کھڑکی میں رکھا تھا جہاں پہلے سے عرف نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ عرف کے ہاتھ پہ محبت کا لمس سا جاگا تھا۔ عارفین نے فوراً ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ عرف ہاتھ ہٹا نہ سکی تھی۔ وہ لمس جیسے اس کے ساتھ چل دیا تھا۔ کچھ تھا جو اسے اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر سے تمام تفصیلات ڈسکس کرنے کے بعد وہ سندرے کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ جاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے نیند کے ڈورے بتا رہے تھے ڈاکٹر اسے سکون آور دوا دے چکے تھے۔ کچھ دن اس کے لیے پرسکون نیند اس کی جلد صحتیابی کے لیے بے حد ضروری تھی، ورنہ آنکھ کھلتے ہی سے بچوں اور عرف کی فکر ستانے لگتی تھی، جس سے اس کا اسٹیمنا پھر لوز ہونے لگتا تھا۔ خان اسے اندر آتا دیکھ کر وہ بھرپور مسکرائی۔ عارفین بھی مسکرایا۔ خان کی جان لب اس کی پیشانی پہ رکھتے ہوئے وہ بھی دل سے مخاطب ہوا تھا۔ آپ ابھی تک یہاں ہیں، گھر نہیں گئے؟ اس کی آواز بھی نیند میں ڈوب رہی تھی۔ تم سے ملے بنا کیسے چلا جاتا؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے سر کے گرد بازو پھیلا گیا۔ لیکن عرف اور سدیس، وہ فکر مند ہوئی، انہیں گھر بھیج دیا ہے، کاکا ہے نا وہاں؟ پھر بھی خان، نئی جگہ ہے، عرف ڈر گئی تو؟ نہیں ڈرتی، بڑی ہو گئی ہے وہ اب۔ وہ اس کی فکر پہ مسکرایا۔ نہیں خان، اس رات جب میں اس کے ساتھ تھی وہ کئی بار ڈر کے جاگ گئی تھی۔ اب تو شام گہری ہونے لگی ہے، پلیز آپ جائیں، اس نے فکر مندی سے کہا۔ نیند نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ وہ سر عارفین کے پہلو سے لگا گئی، مہک سی اسے اپنے حصار میں لینے لگی تھی۔ جائیں خان، وہ بڑبڑائی۔ عارفین نے دھیرے دھیرے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا، پھر اس کی گہری نیند محسوس کر کے آہستہ اسے سیدھا لٹایا اور اس کی پیشانی پر مہر محبت ثبت کر کے باہر نکل گیا تھا۔ کیا میں عارفین کو چھوڑ سکتی ہوں؟ سدیس کو سلانے کے بعد وہ ٹیرس پر آ گئی تھی۔ رمجم بارش شروع ہو چکی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ سامنے پھیلاتے ہوئے خود سے سوال کیا تھا۔ ٹھنڈی کومل بوندیں اس کا وجود بھگونے لگی تھی اور وہ وہیں ٹھہرے ٹھہرے ماضی کا سفر طے کرنے لگی تھی۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی تو عارفین اس کی زندگی میں آیا تھا جب وہ اور داجی بالکل تنہا تھے۔ پھر اس کی آمد کے کچھ دن بعد ہی سبحان لالا کا اسے ڈھونڈ لینا۔ اگر عارفین ہر جگہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو کیا واقعی میں ایک بار پھر سبحان لالا کے ہاتھوں سے بچ کر نکل پاتی؟ سر خود بخود نفی میں ہل گیا تھا۔ وہ گھر سے باہر جاتی سڑک پر اس کے بالکل قریب دھمک پیدا کرتے بوٹوں کی آواز، قبرستان میں ہو جانے والی اکثر سنسان شاموں میں بالکل اچانک اس کا وہاں موجود ہونا، سبحان کے آگے اس کے چوڑے وجود کا اسے پناہ دینا۔ وہ جب مشکل میں تھی عارفین وہاں تھا۔ کیوں؟ وہ اس دن صرف اس کی وجہ سے عارفین کا موت کے منہ تک چلے جانا۔ میں تمہارے لیے شاید کچھ نہیں کر سکتا لیکن مر سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ سچائی سے پر تھا۔ وہ شک نہیں کر سکتی تھی۔ تو کیا سب کچھ طے تھا؟ وہ حیران سی ہاتھوں میں موجود پانی ہوا میں اچھال گئی اور دوبارہ دونوں ہاتھ یکجا کر لیے۔ نہیں، میں ان دونوں کی مکمل زندگی کو گرہن نہیں لگنے دوں گی۔ میں عارفین کو چھوڑ دوں گی، ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور چلی جاؤں گی۔ اس نے دونوں ہاتھ پہلوؤں میں گرا دیے تھے، یوں جیسے اس ایک دعوے کے ساتھ اس کی ہر سانس اس سے روٹ گئی ہو۔ بے دم سا وجود لیے وہ گرل سے ٹیک لگا گئی تھی۔ عرف، نہ جانے عارفین کب گھر آ گیا تھا، اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آواز پہ وہ چونکی ضرور لیکن پلٹی نہیں تھی۔ بارش کے پانی میں اس کے آنسو بھی شامل ہونے لگے تھے۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں عرف، لیکن ایک بار پھر تم پر یہ کلیئر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ تم سے متعلق میرے احساسات بہت قدرتی اور صاف تھے۔ مجھے تم سے کوئی لالچ تھا نہ کوئی ہوس۔ اس بات پہ میرا اللہ گواہ ہے، میں آج تک تمہیں کبھی بھی چھونے تک کی خواہش نہیں کرتا تھا۔ تم میرے ساتھ ہو میرے لیے یہ کافی ہے۔ لیکن وہ شاید اس کے مڑنے کا منتظر تھا لیکن وہ نہیں پلٹی، ویسے ہی کھڑی بے آواز روتی رہی۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں عرف، تم میری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ مجھے تسلیم ہے ہمارا رشتہ صرف وقتی مجبوری تھا اور تم چاہو تو راہیں جدا کر سکتی ہو۔ یقین کرو عرف، تم آج بھی میرے دل کی چاہ ہو، لیکن میں نہیں چاہتا اس چاہ سے تم صرف مجبوری میں بندھی رہو۔ میں نے وکیل سے بات کر لی تھی جب میں وزیرستان جا رہا تھا، وہ کل تک شاید کاغذات لے آئے۔ میں نہیں چاہتا میری یا سندرے کی محبت تمہیں کسی بھی طرح مجبور کرے عرف، تمہارا ہر فیصلہ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔
وہ کچھ دیر کو خاموش کھڑا اس کے وجود کا منتظر رہا، اس کے جواب کا منتظر رہا۔ محبتوں کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے عرف، ورنہ یہ بند روزن پہ دستک دیتی ہوا کی طرف پلٹ جاتی ہیں۔ سندرے کے الفاظ اس کے آس پاس فضا میں بکھر گئے تھے۔ وہ مڑی، عارفین پلٹ چکا تھا۔ تم مرد محبت کر لیتے ہو تو اسے محسوس کیوں نہیں کر پاتے عارفین؟ اس کی آنکھوں کی طرح اس کا لہجہ بھی بھیگ رہا تھا۔ عارفین کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ وہ 2 قدم آگے آئی تھی۔ میرے دل کی خبر سندرے جان گئی تو تم کیوں نہیں جانے عارفین؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تو اس کی امان چھوڑ کر میں کہیں اور پناہ لے پاؤں گی؟ وہ مڑ نہ سکا۔ اس کی طرف پشت کیے اس کا دل جیسے اس کا ساتھ چھوڑنے کے در پہ تھا۔ مرد محبت کا ورد کر کے بھی ہمیشہ اظہار کے منتظر کیوں رہتے ہیں عارفین؟ کسی کا بکھرا وجود سمیٹ کیوں نہیں لیتے کہ اسے بھی محبت کی مضبوطی پہ یقین آ جائے؟ وہ بھی محبت پہ یقین لے آئے اور اس نے بکھرے انداز میں سر عارفین کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ مدت سے بندھے آنسو آج رستہ پا گئے تھے۔ وہ ٹوٹ کے بکھری تو جیسے عارفین کی محبت نکھار سی گئی تھی اسے، اور محبت اظہار کا یقین پا لے تو کامل ہی تو ہو جاتی ہے۔ عارفین نے بھی یہ محبت پا لی تھی۔ وہ دھیرے سے پلٹا تو یوں کہ عرف کا سر اس کے شانوں سے ہوتا ہوا اس کے سینے پہ آ لگا۔ اس نے عرف کے مہکتے بالوں پر اپنے لب دھر دیے تھے۔ رات نے پر پھیلائے تھے اور بارش تیز ہوئی تھی۔ عارفین نے دونوں ہاتھ بڑھا کے اس کا نازک وجود اپنے مضبوط حصار میں سمیٹ لیا تھا۔ محبت نازاں تھی۔ 1 سال بعد آج پشاور کا موسم بے حد خوشگوار تھا۔ گرمی جانے لگی تھی اور سردی سے پہلے ہی جیسے بہار سی فضا میں جانے لگی تھی۔ روز سرے شام ہونے والی بارش نے وقت سے پہلے کمبل اور چادریں نکالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اوپر سے ٹھنڈی ہوائیں، سرسبز ہوتے پودے مزید سرشاری سی من میں بھر دیتے تھے۔ آڈیٹوریم کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ اوپر سے تینوں بچے شرارتیں کرتے اسے مزید ہلکان کر دیتے۔ تم کیوں اوپر آ گئی یار؟ تم سب نیچے رہتے، میں ابھی کام دیکھ کے آ جاتی۔ عرف نے انہیں کھڑکی سے اوپر آتے دیکھا تو تیزی سے ان کی طرف آ گئی۔ نانا، میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی، یہاں اتنے سارے مرد ہیں اور تم اکیلی عورت، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمارے اکٹھے آنے کا کیا فائدہ؟ اس کی بات پہ عرف کا کہا جاندار تھا۔ وہ چادر اور 4 دیواری کے اندر رہنے والی لڑکی ان معاملوں میں بے حد حساس تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب اس نے عارفین سے پشاور جا کے رہنے کا اور اپنے اسکول کا کام اپنی نگرانی میں کروانے کی ضد کی تو سندرے نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ سبھی وہاں جا کر رہ لیں گے، اور جب تک عرف کا اسکول نہیں مکمل ہو جائے گا، وہ اس کے ساتھ رہنے کا اچھا بندوبست نہیں ہو جائے گا، تب تک وہ وہیں اس کے ساتھ رہیں گے اور اس کا خیال بھی رکھیں گے۔ یہ آئیڈیا عرف کو بھی بے حد پسند آیا تھا، لیکن عارفین کو کچھ اعتراض تھا۔ بہرحال چلی آخر بیویوں کی ہی تھی۔ وہ انہیں لے کر پشاور آ گیا تھا۔ داجی کے گھر میں ایک بار پھر عرف آ بسی تھی اور سدیس کو بھی ساتھ لے آئی تھی۔ عارفین بہت کم گھر آتا تھا۔ اس وقت میں سندرے نے واقعی ایک بڑی بہن کی طرح اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ اسے گھر کے کاموں سے دور رکھتی تھی۔ عرف تقریباً سارا کام گھر پر ویڈیو کالز کے تھرو ہی کر لیتی تھی، لیکن اگر اسے وہاں راؤنڈ کی ضرورت پڑتی تو سندرے بچوں کو ساتھ لیے اس کے ساتھ ہی جاتی اور سائڈ پہ بھی اسے اکیلے نہ چھوڑتی۔ عرف اس کا مخلص ساتھ پا کے واقعی بے حد خوش تھی۔ اس نے کبھی سنا تھا منو کی عورتوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، اور اسے اس کی زندگی نے خود یہ بات دکھا دی تھی۔ وہ سندرے کی بڑائی دل سے تسلیم کرتی تھی۔ آج بھی جب وہ کچھ پارٹس کے کلر فائنل کرنے آئی تو وہ اس کے ساتھ ہی تھی، اور اس کے اوپر آتے ہی جب وہ سندرے کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ پاگلوں کی طرح اوپر آ گئی۔ سندرے، تم نہ واقعی سندر ہو، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ 1 سالہ سدیس ماں کے قریب جاتے ہی عرف کی طرف لپکا تھا۔ اس نے فوراً اسے تھام لیا تھا۔ اور اس گپلو کو اب چلنے بھی دیا کرو، ہر وقت نہ اٹھاتی پھرا کرو، پھر تمہاری سانس پھول جاتی ہے۔ سدیس کو پیار کرتے ہوئے اس نے سندرے کو ہدایت کی، پھر باقی دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لیے اندر آ گئی۔ یہ ہال نما کمرہ تھا، بہت بڑا، گولائی میں بنا تھا اور چھت کسی گنبد کی طرح آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ واو، سندرے بے اختیار بول اٹھی تھی۔ اس کا ایک ایک خط میں نے سدیس کی ڈائری سے اس کی پسند کے مطابق رکھا ہے، وہ بھی ایسے ہی اسکول بنانا چاہتا تھا۔ عرف اسے لیے دوسری طرف سے باہر نکلتے ہوئے بولی۔ یہ پرائمری اسکول کا حصہ تھا۔ لان کافی بڑا
اور کلاس رومز کے سامنے برآمدہ بھی کافی کشادہ تھا۔ سچ کہوں تو سندرے، آخر تمہارا اور عارفین کا ساتھ اگر نہ ہوتا تو میں یہ خواب کبھی تعبیر نہ کر پاتی۔ اس نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ غیروں والی باتیں مجھ سے کیا نہ کرو پلیز۔ اور وہ دیکھو، وہ جو سامنے صحن کے بالکل درمیان میں بڑا سا پتھر رکھا ہے نا، جس جگہ وہاں ایک بڑا سا خوبصورت گوارا ضرور بنوانا۔ ہائے مجھے اتنا پسند ہے۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ اور ہی بولے جا رہی تھی۔ عرف جانتی تھی کہ یہ سب بس بات بدلنے کی باتیں ہیں۔ وہ سب کچھ اسے سونپ چکی تھی۔ جب اسکول کی تعمیر میں اس کی تمام زمین بک جانے کے بعد رقم کم پڑ گئی تو سندرے نے اپنا جو تھوڑا سا حصہ ملا تھا وہ بھی اسے بخش دیا تھا۔ بعد میں عارفین نے سب کچھ سنبھال لیا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی کومل نے اسے سارے کاغذات بھجوائے تو اسے آسانی ہوئی اور کام تیزی سے بڑھتا چلا گیا تھا۔ اب تو عمارت تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ اس کا اور سدیس کا خواب تعمیر پانے والا تھا۔ اس کے بعد بدلنے پہ وہ بھی خاموشی سے اس کی جگہ کا جائزہ لینے لگی جہاں سندرے نے اشارہ کیا تھا۔ کومل کی بھرپور کامیابی نے اسے مزید حوصلہ دیا تھا۔ وہ اب ڈری سہمی کومل نہیں رہی تھی، خود مختار، قابل اور پراعتماد خاتون کے طور پر سامنے آئی تھی۔ اس نے نہ صرف اپنے علاقے کے لیے بہت جلدی ترقیاتی پیکیجز منگوا لیے تھے، بلکہ اپنے علاقے کی خواتین کے مسائل کو بھی نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی میڈیا کے سامنے لے آئی تھی۔ علاقے کی عورتوں کو پہلی بار پڑھنے کا حق ملا، اور پہلی بار نہ صرف پہلے سے موجود بند اسکول جہاں کبھی سبحان خان کے جانور بندھے رہتے تھے یا شادی کی تقریبات ہوا کرتی تھیں، اب ہر صبح وہاں سے پاک سر زمین کی آواز گونجا کرتی تھی۔ علاقے کے قریب سے گزرنے والی نہر بھی اس نے اپنے علاقے کے لیے موگے بنوا لیے تھے، اور صرف چند ماہ میں ہی پیداوار میں صرف 10 سے 15% اضافہ ہو گیا تھا۔ عوام نے پہلی بار سکون کا سانس لیا تھا۔ کومل اب عرف سے بھی رابطے میں تھی، اور اس کا کاز جان کر بھی اسے بہت مسرت ہوئی تھی، کیونکہ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ مرنے والوں کے ساتھ مر جاؤ، بلکہ اسلام تو قوت دیتا ہے، صبر رکھو اور اللہ کی راہ کے لیے خود کو وقف کر دو، کیونکہ ان للہ و انا الیہ راجعون، سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ بے شک یہ آرمی پبلک اسکول کا وہی آڈیٹوریم ہے، خونی آڈیٹوریم۔ ہاں، شاید تاریخ میں اسے اسی نام سے یاد کیا جائے گا، یاد رکھا جائے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس آڈیٹوریم کو مرنے والوں کی قبروں نے نہیں، شہیدوں کے لہو سے جگمگانے والی جگہ بنا دیا گیا ہے۔ پاک قوم نے اپنے بچوں کو کھو دیا تھا۔ اس جگہ کوئی بچہ جیسے گھر واپس نہیں آیا تھا۔ سلامت لوٹ آنے والوں کی ماؤں نے ان کے آنے کا شکر نہیں کیا تھا، لیکن ان شہید معصوم بچوں کو روتی رہی تھیں وہ مائیں بھی۔ اور تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ اس قدر دکھ کے باوجود بھی پاک قوم کی ماؤں بیٹیوں تک کا حوصلہ اور بلند ہو گیا تھا۔ انہوں نے شہداء کے خواب چرائے تھے اور ان کی تعبیر ڈھونڈ لی تھی۔ ان ماؤں بیٹیوں بہنوں نے ثابت کیا ہے کہ دشمن ہمیں جب جب سامنے سے وار کر کے آزمائے گا تو منہ کی کھائے گا، اور جب جب چھپ کر یوں گھائل کرے گا تب بھی وہ ہمارے حوصلے دیکھے گا، ناکام و نامراد ٹھہرے گا۔ اور آج اس جگہ جہاں میرے معصوم بھائی نے اپنی آنکھیں ایک خواب کو سوچتے پنپتے بند کی تھی، میں فخر سے اسے نوید دیتی ہوں، اس کا خواب تعبیر پا چکا ہے۔ میں اپنے اسکول اور کالج کو شہداء APS پشاور کے نام کرتی ہوں۔ سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا، اور ڈائس کے پار کھڑی عرف کا لہجہ بھیگنے لگا تھا۔ سامنے ہی فرسٹ رو میں بیٹھے عارفین کی آنکھیں جلنے لگی تھیں، اور سندرے سدیس کو خود میں بھینچی رو دی تھی۔ میں جانتی ہوں تم مجھے سن رہے ہو سدیس، کیونکہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے، تبھی تو دیکھو تمہارا خواب بھی پورا ہوا ہے۔ من تو شدم تو من شدی، دیکھو میں نے حساب کتاب چھوڑ دیے، رونا چھوڑ دیا، تم رہ گئے، تمہاری بہن نے تمہارا خواب تھام لیا سدیس، اور دیکھو آج پوری قوم تم سب کے ساتھ کھڑی ہے، تم فخر ہو ہمارا، ہمارے سارے بچے ہمارا فخر ہیں، وی آر پراؤڈ آف یو۔ وہ نم آنکھوں سے ڈائس سے ہٹ گئی، تالیوں کی گونج بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہال میں موجود سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ عارفین نے آگے بڑھ کر اسے سیڑھیاں اترنے میں مدد دی اور اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ سامنے کھڑے سب لوگ اسے سیلیوٹ کر رہے تھے، اور ان میں نم آنکھوں سے مسکراتے سندرے اور ان کے بچے بھی آگے تھے۔ موت بے شک اٹل ہے، لیکن زندگی بھی اپنے آپ میں مکمل ہے اگر ہم کوشش کریں تو۔